شمع سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ اچھا، آج میں آپ کو ایک طریقہ اور بتا رہا ہوں۔ جب آپ حزب البحر پڑھے تو ستر العرش آپ پڑھتے ہو، یہ 7 دفعہ، تو اس میں پہلے آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر 7۔ کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہو؟ تو پہلے پہ پہلے آسمان سے فیض آ رہا ہے، دوسرے میں دوسرے سے، تیسرے میں تیسرے سے، چوتھے میں چوتھے سے، پانچویں میں سے پانچواں، اور چھٹے میں چھٹا، 7ویں میں 7واں آسمان۔ ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ حسبی اللہ، اس میں پھر عرش کا تصور کرو۔ صحیح ہے؟ کیونکہ یہ آسمان بھی ایک عرش ہے، اونچائی کو عرش ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جب حسبی اللہ پہ پہنچو تو پھر عرش سے، تو اس میں صرف آپ نے عرش کا تصور رکھنا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ کرو گے۔ اس کے بعد آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا من فوق نورا من تحت نورا وجعل فی نفسی نورا۔ پھر پورے نفس کا تصور کرو گے کہ آپ کا نفس سامنے کھڑا ہے، مطمئنہ ہو کر اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے پہلے اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ یہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ صحیح ہے؟ اس طرح میں نے پہلے آپ کو آیت الکرسی کا ایک حصار بتایا تھا کہ آپ نے 7 دفعہ جو آیت الکرسی پڑھنی ہے، تو پہلے آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اور 7ویں دفعہ دائرہ ہے۔ پھر آپ نے 8 دفعہ آیت الکرسی اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلے دل پر، پھر کان پر، پھر آنکھ پر، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر اوپر، پھر نیچے، اور 7ویں دفعہ آپ کے نفس پر۔ اب یہاں لطیفہ نفس پہ نفس کا تصور کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ پورا نفس آپ کے سامنے ہم شکل ہو کے کھڑا، اور آپ نے حصار باندھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس حصار کے ساتھ آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں سب نے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھی طرح کان کھول کر سن لو۔ اس طرح جو بھی دل میں کسی کے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، سب نکال دو آج۔ ٹھیک ہے؟ سب نکال، کسی کے دل میں کوئی کینہ حسد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں آج آپ کو بتا دوں، جتنے سینئر ہو جونیئر ہو، یہ سینئر اور جونیئر کا دماغ سے ہی نکال دو۔ سمجھے نا؟ سب اللہ کے بندے ہیں، باقی جونیئروں پر سینئروں کا ادب لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کے اساتذہ کا شاگرد اپنے استاد کو کراس کر کے دوسرے استاد کے پاس نہ جائے کرے، اور جب دوسرے استاد کے پاس جائے تو کیونکہ اس نے بھی سیکھا ہے، اس سے جاتے اس کو بولے کہ بھائی کراس مت کرو، اپنے استاد کے پاس جاؤ، کیونکہ یہ محرومی فیض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ مرکز آ جائے، مرکز سے سیکھے، لیکن دوسرے کے پاس نہ جائے۔ یہ نقصان جو ہے شاگردوں میں ادھر ادھر جو دوڑنے کا ہے، سیکھنے کا ہے، اس سے آپ کو سیکھنا نہیں ملے گا، آپ کے اندر علم آ جائے گا، نور ختم ہو جائے گا۔ وہ ایسی خواہ مخواہ فیوزات ہیں، پھر وہ آپ کے استاد کی مخالفت کرے گا، دوسرے کی مخالفت کرے گا۔ اسی طرح حلقہ بندیوں میں، فرقہ بندیوں میں نہ پڑھو، یہ اصول تصوف نہیں۔ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ کسی بھی پیر کے آئے ہیں، ہم نے اجازت بھی دی ہے، ان پر اعتماد بھی کیا، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ ان کے ہاں وہ تصوف نہیں، لیکن پھر بھی مجھے ان کے اعتماد پر اعتماد ہو کہ میں ان کو خلافت دیتا ہوں، کہ وہ کسی پیر کے خلیفہ ہے اور میں ان کو اجازت دے دیتا ہوں۔ یہ ہم ناقدری کر رہے ہیں، ان کی قدر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اعتماد پر ہم نے اعتماد کیا۔ اسی طرح علماء آتے ہیں اور ان پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ ان بزرگوں نے ان کو پگڑی باندھی، تو ہم بھی خلافت دیتے ہیں، ان کو پھر سکھاتے ہیں۔ تو ان کے اعتماد پر ہمارا اعتماد ہوا یا ہم نے بے اعتمادی دکھائی؟ بھائی جتنا بھی آپ نے سیکھا، ہم نے آپ پر اعتماد کیا، یہ تو آپ لوگوں جو ہم سے حسد رکھ رہے ہو۔ اسی طرح کسی کے پیر کو پیر نہ کہ، اگر شاگرد کہیں اور سے بھی سیکھ لے اور اس نے پہلے کوئی پیر بنایا ہے تو اس کو اتنا ہی احترام کرے گا، کیونکہ وہ یہی کہے کہ میں بنا اس کی وجہ سے ہوں۔ جہاں سے بھی کاملیت اس کو ملتی ہے، کاملیت کا تقاضا ہے کہ اپنے شیخ کا احترام اور محبت ساری زندگی سے، بھلے اس کے 2 شیخ ہو، 3 شیخ ہو جائے، اس کا احترام سب کو کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں یاد رکھو، تصوف کے اصول میں سے۔ اسی طرح اگر کسی نے سیکھنا ہے
اور اپنے جو تو شیخ کو نہ بتائے، آ جائے اپنے پچھلے شیخ کو نہ بتائے، اصول تصوف میں سے یہ پہلے کاملین میں ہوتا تھا کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ حصہ اس کا میرے پاس نہیں اس کے پاس ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ احتیاط ہے تصوف میں، اس سے فرقہ بندیاں نہیں شروع۔ دوسرا سب سے بڑی بات کہ کوئی ہماری جماعت سے منسلک ہو، یہ ٹھیک سب کا ہونا ضروری بھی نہیں، اللہ نے سب کو حصے رکھے ہوئے، تمام سلاسل ہے، تمام مدارس ہے، سب کچھ، مگر ہم نے صرف یہ کہ مہارت نہیں ہوتی، وہ اعتراض کہتے ہیں جس سے اعتقادی پیدا ہوتی ہے، میں اس مرض کا علاج کرتا ہوں، اس میں ہمارے دلائل مضبوط ہیں، ہر چیزیں یا جو بھی آ کے بات کر لیں، کمیاں کمزوریاں سب میں موجود ہیں، اس کو سنی سنائی خبروں کو سننا پھیلانا یہ مناسب چیزیں نہیں ہوتی، یہ اہل علم کا کام نہیں ہے کہ ان چیزوں میں پڑے کسی کی ذاتی معاملات فلائیں دھمکائے دے گی، تو اس کے لیے حدود اللہ جتنے ہیں اس کی خلاف ورزیاں سب سے ہوتی ہے، تو یہ نقصان دہ بات ہے، اس سے بچایا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم اپنے سلسلے کے اندر نہیں ہوگی کہ آپ کے پاس شریعت کی کوئی بھی بات آ جائے، چاہے کوئی بھی کرے، وہاں سر تسلیم خم ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گی کہ یہ وہ بات ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ ہمیں حضور نے سکھایا ہے کہ بندہ تو جھوٹا تھا مگر بات سچی کر گیا۔ یہ پیمانہ کیا ہے کہ اگر بات سچی ابلیس بھی کرے تو وہ سچی ہی رہے گی، ابلیس کی وجہ سے وہ سچی بات جھوٹی نہیں ہوگی۔ اس قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے آپ میں فرقہ واریت پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ تمام فیوزات اور برکات ہر سلسلے کے الگ ہوتے ہیں، اللہ نے دی، کسی کا کسی پہ شرح صدر ہوگا، کسی کا کسی پہ شرح صدر ہوگا۔ شیطان تمہارے اندر ڈالتا ہے جی استاد سے آگے چلے گے، بے وقوفانہ حرکتیں ہوتی ہیں، یہ تمہاری طمع ہے، دیکھو تمہارے اندر میں پیدا ہو رہی ہے، شیخ سے آگے نہیں جا سکتے تم۔ جس کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے وہ چیز اللہ کھولتا ہے، مشائخ کو بھی نظر آتا ہے، یہ یاد رکھنا، وہ اس کے مشائخ کو بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنے اس مرید کی قدر شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ جو چیزیں آج تم دیکھ رہے ہو میرے مشائخ کو پتہ تھی، وہ میں حضرت نے مجھے فرما بھی دیا تھا، تیرے محفل میں لوگ ایسے چلیں گے کہ لوگ جو ہے نا اپنی توجہات، یہ جتنے تم سیکھ رہے ہو یہ میرے مشائخ میں نہیں کراتے تھے، یہ جا کے دیکھ لو، یہ جو آج آپ جتنا سیکھ رہے ہو یہ ہمارے مشائخ نہیں کراتے تھے، کسی نے بھی نہیں کرایا۔ تو جب آپ کو خواب یا غیرت اپنے شیخ جی میں اس وقت شیطان تمہارے دل میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ تیرا تصور کہیں اور جا رہا ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سن لیا تم نے، پہلے تو تمہیں پتہ نہیں تھا، اویسیت کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا، اب تم نے سن لیا، تو اب شیطان میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی سے فیض حاصل کروں، وہ جائے گا یہیں سے، اوریجنل فیض تمہیں یہیں سے ملے گا، اس سلسلے سے ادھر ادھر جاؤ گے ایسے ٹینگا ٹینگا ہو جاؤ گے۔ میں نے مانگے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ کوئی مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، حالانکہ کسی بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کی وہ چیزیں دکھانا شروع کر دی۔ یہ تو میرے بزرگ مانا کرتے تو میں اپنے شیخ ظاہری شیخ کی مانتا تھا، لہٰذا میں اس پہ، لیکن پھر جب وہ چیز چلانا شروع کی تو نقائص سامنے آ جاتے ہر کسی چیز کے، پر اللہ تعالیٰ آپ پہ جب امتحان ڈالتا ہے تو اس کے لیے صبر اور پیمانے کو خراب مت کیا کرو۔ ہاں ابھی آ کے شیطان ہم آزمائشوں میں، یعنی یہ تو تمہارا ایمان ہے، ایک دن کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے اور رہے صحابہ کے نعرے لگانے، کیا نعرے ہم کیا لگاتے اور ایک دن کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، تھوڑا سا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فوٹو والی تصویر پیسے کم ہو جاتے، پھر دیکھنا تم لوگوں کا ایمان کدھر کھڑا ہوتا ہے، کتنا خطرناک بات ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جی شیطان ڈالتے، اتنا عرصہ تو نے سلسلے کا ذکر کیا، تجھے کیا ملا؟ اللہ کیا فرما رہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اس ذکر پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ سب سے پہلے جو آیت تمہیں سورہ بقرہ میں آتی ہے نا وہ ذکر پر ہے، پھر کیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جو اللہ کی راہ میں مارا ہے، مر بھی جاؤ گے نا تو تب بھی شہید ہو جاؤ گے، مردار نہیں، تو اس طرح کی نیتوں سے مردار ہو جاؤ گے۔ اس کو کہتے ہیں شیطان، یہ تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ان وسواس پہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے، ان چیزوں کا اس تنگی سے ہمیں پکڑتا نہیں ہے، ورنہ اتنی بڑی نعمت آپ کو دے اللہ، انبیاء کو تکلیفیں، مجاہدات، یہ راحت کے لیے دنیا میں ہو،
پھر جنت کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ جو دنیا کا راحت پسند ہوگا وہ جہنم میں جلنے کے لیے یہ دنیا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ سارا نقصان یہ ہوتا ہے، ایک آئے گا جی آپ نے کیا کر لیا، چھوڑا، تمہیں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ جس نے 100 دفعہ ذکر نہیں کیا ہوتا وہ کروڑ ذکر والے کو الو بنا رہا ہے۔ تیرے کو کروڑ مرتبہ میں نہیں بولا، جھوٹا کیا بولتا ہے 100 میں، تو بد سمجھ لینا جھوٹ بول رہا ہے۔ یار ادھر کی پراپرٹی ہے، یہ معمار میں ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ جی میں نے 1000 روپے میں پلاٹ خریدا ہے اور وہ 1 کروڑ کا ہے، تو اس کو آپ سچا مانو گے یا جھوٹا مانو گے؟ اور ایک آدمی کہتا ہے میں نے 100 دفعہ پڑھا مجھے یہ چیز مل گئی، تیرے کو کروڑوں میں نہیں ملی، تو خدا کے بندوں کچھ خدا کا خوف کرو۔ یاد رکھو جب انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جنات، فرشتے، شیاطین یہ سب کچھ نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ یہ سیر فی اللہ ہے، ہر شے غائب ہو جائے گی، حتیٰ کہ اپنی ذات بھی مٹ جائے گی۔ اس میں تم طلب کرتے ہو کہ یار میری نظر کھل جائے، میرا فلاں کھل جائے، میرا یہ کھل جائے۔ خدا کے بندے، اللہ کے قریب آدمی کو صرف اللہ ہی نظر آتا ہے، دنیا نظر نہیں آتی۔ پھر سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ چیزیں اس کے پاس سے نہیں ہوتی۔ یہ دھوکے شیطان آپ کو ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرب ہے ذکر میں۔ قرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرب کا کیا مطلب ہے؟ جن یہ تو چیزیں پوری ہوتی ہے، اس میں وہی مل جاتی ہے، یہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ پھر یہ جنات میں پاور ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے سامنے کھڑے ہو سکے، وہ جلتے ہیں اس لیے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر وہ قوت جو ہے نا انسان کے سامنے کھڑے ہونے کی نہیں رہتی ہے، اتنا زیادہ نور ہوتا ہے، بیچارے جلتے ہیں، وہ تو 5-5 کلومیٹر پہ پٹکتے بھی نہیں ہیں تمہارے قریب۔ اس لیے تم سے باتیں کرنے کے لیے کسی کے اندر حاضری ہو جائے گی، دیکھتے ہیں کسی جن چھپا ہوتا ہے، جیسے ہی تم جاتے فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ وہ تمہارا کرنٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ پہلے کے ٹینٹ ہیں جب بات کرو بھاگ جا۔ اب ہمارے والے کیا کہتے ہیں؟ یہ لگاؤ، الو کی تیل لگاؤ، فلاں کا تیل لگاؤ، ڈھمکانے کا تیل لگاؤ۔ کتابیں پڑھ رہے ہوتے، تیل لگا لگا کے تلنکار بن جاتے، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا، بیکار، نہ یہاں کے نہ وہاں کے۔ یہ سارے اس سے نظر کھلے، سب ویب سائٹ ہی ہے۔ میرے کو ہنسی آتی ہے، اتنے میں آپ کا کھل جائے گا، اس میں وہ کھل جائے گا، یہ کھل جائے گا، یہ سارے کھلے کھلے۔ حضرت آتے، اب یہ پتہ نہیں کون سے کہا حضرت نظر کھل جائے، کشف کھل جائے۔ ابے ڈراموں یہ تسبیح اللہ نے کیوں دی؟ اس لیے تو دی ہے، اپنے کام چلاؤ، اس سے وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے والے کہ حضرت کا کشف نہیں کھلا، کوئی کہے گا یار میرا کشف نہ کھلے، اللہ کی قربت مل جائے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ کمال نہیں ہے، کمال اللہ کا قرب ہے، کمال نظر کھلنا نہیں ہوتا، ورنہ یہ تو مریض کا بھی کھلا ہے، چھوٹے سے بچے کا بھی کھل جاتا ہے۔ وہ کشف جو کشف چاہیے، کشف چاہیے۔ میں بتا دوں، میں تمہارے نہ کسی بزرگ کے کشف کا مقلد ہوں، میں اپنے کشف کا پابند ہوں۔ تم میرے کو یہ کشف وشف پیش نہیں کر، فلاں بزرگ کو یہ کشف ہوا تھا، فلاں کو یہ ہوا تھا، ان کا کشف ہے، ان کے ساتھ ہی ہے۔ شریعت میں بھی یہ اصول رکھا ہے، فقہ کا بھی یہی اصول ہے، اور عقائد کا بھی یہ اصول ہے۔ وہ اس کے لیے حجت ہوگا جب وہ خلاف شرع نہ ہو۔ اور صوفیاء نے تو اتنی سختی کی ہوئی ہے، یہ تو فقہاء نے نرمی کی ہوئی ہے۔ فقہاء کے ہاتھ تو بہت نرمی ہے کہ شرع کے مطابق ہو تو پابند ہے، لیکن صوفیاء اس سے بھی ہے، وہ تو عزیمت پر ہے، کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف وہ رد، وہ کشف مردود ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح بعض لوگ درود نارب کو بڑا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو صوفی اقبال صاحب سے ہماری سند چلتی ہے، ہم ان کے سند کے وہ ہے، لیکن بعض مسائل میں علماء کا اور ان کا اختلاف ہے، اور علمی اعتبار سے ہر علماء کی پابندی کرو۔ اس میں ہم لوگ بھی، کیونکہ
فقہ کی کتابیں جو پڑھ لی، بعض چیزیں ایسی پہنچتی ہیں کہ بزرگ میری جو مخالفت کرنے والے ہیں ان سے بھی میں نے کہا کہ آپ سند منسوخ نہیں کر سکتے، کسی بزرگ سے اختلاف کر سکتے، آپ ان کی وہ بات نہ مانو، جو بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور انہوں نے کہی ہے اس کی تعویل کر لو، اللہ والا ہے، ہم نے یہی تعویل کہ قرآن و سنت کے جو خلاف بات اس کو چھوڑ دو۔ اگر وہ کسی بزرگ کی تعریف کرتا ہے تو ان کا اپنی رائے ہے، آپ نہ مانو، تعصب کی بنیاد نہ بناؤ، اس سے اس کی سند باطل نہیں ہو جائے گی، کیونکہ بڑے بڑے بزرگوں نے ان کو اسناد سے نوازا ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے بڑے بزرگ علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن سے ہماری اسناد اکابر نے ان کو اسناد سے نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بزرگوں نے اکابر نے منع کیا کہ بھئی یہ چیز از خود سے چھلانگ نہ لگو، ہم جب گئے یہ فیض الہی کی وجہ سے، ہم اپنے بزرگوں سے آگے پیچھے کی بات نہیں کرتے، مگر ہمیں جو مثلی اویسی نسبت نے ہمیں اس کی طرف کھینچا ہے اور ہمارا اس میں حق ہے، کیونکہ فیض میں ہم پابند ہیں اپنے، اس کے پیچھے سے امام ابو حنیفہ کا، امام جعفر صادق کا، اصحاب رسول کا، ائمہ تصوف کا جب فیض آیا تو کور بھی کیا۔ اب ہمارے شاگردوں میں کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگ نئے نئے لوگ ہوتے ہیں کہ نئے نئے لوگوں کو ادھر ادھر نہیں دوڑنا چاہیے، ہم آپ کو پورا سکھا رہے ہیں، اینڈ تک سیکھو، یہ چیزیں آپ کو مراحل وار آئیں گی، شیخ کے خلاف باتیں آئیں گی، جب آپ کو شیخ کے خلاف وسوسے ڈالے گا تو اس وقت آپ کو آپ کے عقیدے کا امتحان ہے کہ آپ اپنے شیخ کو معصوم سمجھتے ہیں یا انسان سمجھتے ہیں۔ کسی بھی بزرگ کو معصوم نہیں مانو، انسان مانو، تو آپ بولو میرا شیخ انسان ہے، اور عشق بڑھا دو، جو مجھے سکھایا ہے وہ تو دین ہے نا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب کیا ہوگا، آپ کے اندر محبت بڑھ جائے گی۔ لیکن جب تم نے اس کو معصوم بنا لیا ہے، یہ کیسا بزرگ ہے، تو گیا تو بھی گیا ہو گیا، تیرا عقیدہ برباد کر دے گا۔ یہ اکثر یہی لڑک گئے، یہ اکثر لوگ کہاں لڑکتے ہیں؟ اسی میں لڑکتے ہیں۔ دوسرا خود ذکر کریں گے، تجربات کریں گے، وہاں بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں فیض ملے گا، این خیال استو محال استو جنو است، کیونکہ نص قطعی کی خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ صرف ایک دفعہ تمہیں جو یہ نصاب طے کرے، ابھی اپنے الگ سے بیٹھ کے جو تم چلہ کشی سے تمہیں کیوں، اب تیری چارجنگ صحبت سے ہوگی۔ ابتدا میں کیا فرمایا، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان کا راستہ کسی باخبر سے پوچھو، پہلا۔ پھر فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب سینئر کی جو چارجنگ ہوگی وہ صرف صحبت سے ہوگی، نہ سوال سے نہ چلہ کشی سے۔ یہ گیا، اب یہ شیخ سے ملے گا، جیسے ہی شیخ سے اس کی چارجنگ ہو جائے گی، ورنہ سارے بیمار ہو جاؤ گے، تیرے ساتھ رہنے والے بھی بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ پیر کا پیچھا نہیں چھوڑنا، چاہے قبر میں چلے جائے، قبر میں چلے جائے تو پھر قبر پہ جاتے رہنا۔ یہ یاد رکھو، آپ یہ ان کا حق ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم دو جائز چیزوں میں آپ نے اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ اطاعت کا نام کیا ہے؟ اطاعت ہے جائز چیزوں میں، یعنی دونوں جائز ہے، مگر جو شیخ کہہ رہا اس پہ چلو۔ آپ کہو گے جی کہاں سے، تو طالوت علیہ السلام نے جو پانی منع کیا تو حرام تو نہیں تھا نا، فرمایا پینا نہیں ہے یہ پانی، تم نے یہ پانی حرام نہیں، تو دنیاوی نقصان پہنچ جاتا ہے، اور وہی ان کو نقصان ہوا، تو اطاعت مت چھوڑو۔ اسی طرح ابا ایک ہوتا ہے، چاچے بہت ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ تو شیخ تو تمہارا ابا ہے، چاچے بہت ہے، تو باقیوں کو چاچا سمجھو، کوئی بات نہیں، کاکا سمجھو، چاچا سمجھو، مگر ابا نہیں بنا اور کسی کو۔ تو نسبت جب آپ ہمارے ہاں آپ کو کمی نظر آتی ہے، یا جو چیز ہم تمہیں بول دیتے چلے جاؤ بھائی سیکھ لو کہیں اور سے، وہ سارے ادھر آ رہے۔ اب ہم نے کتاب اس لیے چھاپی ہے تحفۃ المشائخ کے، کم سے کم ان صوفیوں کے جیب میں چلی جائے، بھلے ہمارے پاس نہ، کم سے کم یہ مرید تو صحیح ہو جائے نا۔ اب فیض النور صاحب کر رہے ہیں، حزب البہار کے اجتماعات بھی شروع ہو گئے، ربیع الاول میں الحمدللہ اجتماعات بھی شروع ہو گئے۔ ہمارا مقصد نام و نمود نہیں ہے، بلکہ چیز کو صحیح رخ پہ۔ اسی طرح میں نے اکثر بزرگوں کی باتوں کو دیکھا، یا جو بھی ہے، میں کتاب خود اب جب اسے علماء بیٹھے سارے ایمان کے فیصلے ہوں گے، جو کہ یہ اصول عقائد کے خلاف ہے،
عقیدے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انجام کا پتہ کسی کو نہیں ہے. یہ مولوی اور مفتی کو تو پتہ ہونا چاہیے نا. اوپر سے وہ بزرگ کو دلیل بنا کے پیش کر رہا ہے, یہاں بزرگ غلطی پر ہے, آپ اس کو دلیل بنا رہے ہو. اس کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا, یہ انجام, یہ غیب ہے, اس کی نیت یہ غیب ہے. یہ معرفت سے تو سیکھا. کتابیں آپ نے پڑھی, ہم نے بھی پڑھ لی نا. میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں سے جا کے, یہ جو میں آپ کو عقائد نصفیہ سے لے کے فقہ اکبر سے لے کے یہ سب اس میں موجود ہے, آج پڑھ لینا. تحاویہ یہ ہم نے ایک ہی جگہ جمع کر دی. سب سے پہلے ہمارا ایمان, پھر عقیدہ صحیح ہوگا, تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ میرا عمل کون سا ٹھیک ہے کون سا نہیں. اسی میں پڑھے ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو, دیوبندی ہو بریلوی. ایک سوال ہے, اگر میں مولوی سے پوچھوں کہ حق دیوبندی اور بریلوی کا نام ہے, تم دونوں غلط ہو. دلیل سے ثابت کروں گا, کیونکہ تم تو ابھی پیدا ہوئے, 100 سال تو نہیں ہم لوگوں کے پیدا ہوئے سارے کے. تو پھر غصہ آئے گا آپ لوگوں کا, اسی کو لڑائی. ہمارے بڑے نے کیا کہا, حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیوبند کا مقصد کیا ہے, محمدی بنانا. دیوبندی بنانا نہیں ہے. کیا بنانا؟ ہم ایسے لوگ بنائیں گے. یہ تو ان مولویوں کو تو الگ, یہ تعلیم یافتہ کے بارے میں کہہ رہے, جو انگلستان میں امریکہ میں سارے. فرمایا جو اوپر سے انگلستانی ہوں گے اندر سے محمدی ہوں گے. تو اب اپنے اکابر کی راہ پہ ہم چل رہے ہیں, تم چل رہے ہو فرقہ بنا کے. میں تو ہمارے اکابر تو جامع بنا رہے نا, محمدی پہ کون اختلاف کرے گا ہم سے. دیوبند کا مقصد کیا ہے؟ محمدی بنانا. دیوبند کا مقصد دیوبندی بنانا نہیں تھا, یہ تو تم نے بنایا. تم نے بڑوں کی تقلید کیا کی. اب اسی طرح حیات النبی کے اندر تم ہم سب اس سے ہٹے ہوئے ہیں, تو بڑے کی تقلید تم نے کیا کی. ہمیں حضور کا عشق بھی انہوں نے سکھایا, صحابہ کا عشق بھی انہوں نے سکھایا, صوفیہ کا. میرے بڑے سب صوفی تھے, میں کیوں دوسرے کو اٹھا کے دلیل میں پیش کرتا ہوں. چلو اب میں آپ کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیلیں مانتے, جس پر تم بڑے وہ کرتے ہو, کہ اب دلائل سے سنو. وہ فرماتے تصرفات شرک میں ہیں. تو سوال یہ, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, یہ آپ نکرہ جب آگے تو یہ کرامت کے حصول کے لیے ہوگا یا تصرف کے حصول کے لیے ہوگا. تو آپ کیا کہو گے, کیا صحابہ نے صرف ظاہری قوت حاصل کی تھی یا باطنی بھی تھی؟ آپ علیہ السلام نے تو ظاہری اسباب پورے کر لیے تھے. پھر جبرائیل کا انتظار غزوہ بدر میں, کیا دلیل ہوگی اس کی؟ پھر ہر جگہ سے اڑتا جا رہا ہے, وسیلے کا انکار کر چکے ہیں وہ. اور قرآن میں اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اتنا بڑا بزرگ ہو گیا کیا کہ 2 ہاتھ آگے آ جائے گا؟ پھر ہوا میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اڑتے ہوا میں وہ شیطان ہوتے. تو پھر فرشتے بھی شیطان ہو گئے, وہ بھی ہوا میں اڑتے. جبرائیل میکائیل بھی اڑتا ہے, جنات صحابہ بھی اڑتے, تمام جنات اڑتے. ولی بھی اڑتا ہے, شیطان بھی اڑتا ہے, کافر بھی اڑتا ہے. تو ولی بھی شیطان ہو گیا. یہ تب صوفیاء کا انکار ہے, کیونکہ تصرفات اللہ نے یہ صوفیاء کو دیے تھے. یہ طاقت اللہ نے چلہ کشی والوں کو دی تھی, صوفیاء کو دی تھی. بہانہ یہ بنا دو, لے آؤ نا تم بڑے بنتے ہوئے, قرآن و حدیث کی خلاف بات نہیں ہے. آپ کہاں چلے گئے دعوے کرنے والے؟ یہ دلیل ہے. میں ایک بزرگ کی بات جب بتا رہا ہوں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, جہاں پر اپنی بات آ جائے تو حدیث کا بھی انکار کر دو کہ جی حدیث موضوع ہے, ضعیف ہے. یہ کوئی بات ہے؟ ہم تمہارے پیمانے کے مکلف توڑی ہے. عبارت دیکھو نا, عبارت میں ایسی کون سی بات ہے جو ہے نا خلاف قرآن ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بزرگ اس میں مہارت نہیں رکھتا. امام ابو حنیفہ سے تعصب ثابت ہے. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا لکھا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا. تو یہ جرح مبہم ہے ان کی, مفسر نہیں ہے. وہ بات جو بلا دلیل ہو وہ مبہم ہوتی ہے, جہاں دلیل ہوگی وہی مفسر ہوگی. تو صوفیاء کا یار آگے سے تمہارا ایک مولوی صاحب بیٹھے گا, جی جہاں چوپی آ جائے حدیث سے ہاتھ دھو لو. تو یہ قرآن میں حدیث میں یہ اصول کہاں سے ثابت ہے کہ جہاں صوفی آ جائے ہاتھ دھو؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, وحدت الوجود پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے,
سوال یہ کہ صوفیہ کے ہاں یہ کیفیت ہے یا عقیدہ؟ جب بات کیفیت پر آ گئی تو تمہارا فقیہ کس میں فتویٰ کس دلیل سے لگاتا ہے؟ کیا کیفیت پہ فتوے لگتے ہیں؟ تو اب بتاؤ فقہ تمہاری کہاں کھڑی ہے؟ تصوف تمہاری کہاں کھڑی ہے؟ فقہ تمہاری کہاں کھڑی ہے؟ یہ تمہارا فقیہ کدھر کھڑا ہے؟ اچھا جی، تو اسماء الرجال کے اندر پوری کتاب ہے طبقات الصوفیہ، اس کا کیا کرو گے؟ پوری کتاب غائب کر دو نا، وہ بھائی مراد کیا؟ عرض یہ کہ ہم لوگوں نے ایک لفظ سیکھ لیا کہ بھائی جی صوفی جاہل ہوتا ہے. میں بتا دوں وہ صوفی جو اشغال اور وہ نہ کرے وہ ہوتا ہی جاہل ہے. آپ تلبیس ابلیس پڑھو پوری مبہم ہے، میں نے خود پڑھی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ساری کی ساری مبہم بھری ہوئی ہے، وہ ایک چیز اس کی جو ہے نا مدلل نہیں. اتنا بڑا عالم، اس کو آپ کیا کہو گے؟ مجھے فلاں نے خبر دی، مجھے فلاں نے خبر دی، مجھے فلاں نے خبر دی، مجھے فلاں نے خبر دی. یہ خبر ہے منصور حلاج کو؟ تو عرض یہ کہ یہ بھی بزرگ ہے وہ بھی بزرگ ہے، ہمارے لیے دونوں کا احترام لازم ہے، مگر جو جس فن کا ماہر ہے اس کو ہم مانیں گے. تو عرض یہ کہ قوت اللہ نے آپ پہ فرض کر دی ہے، اب قوت آپ کو حاصل کرنی ہے، یہ چاہے ظاہری ہو اور باطنی دونوں. اور ادھر یہ کہہ رہے جی تصرفات، اب تصرف حاصل کرنا تم پہ، قوت تو اس کا نام ہے نا جب تصرف میں آ جائے، اور تم اسے شرک کہتے ہو. اللہ فرماتے حاصل کرو تم مشرک بنا دو، اللہ فرماتے وسیلہ اختیار کرو تم شرک کہتے ہو. اب بولو، اب یہ صحیح روایت کا انکار نہیں ہے. اب آ جاؤ میں تمہیں روایت پیش کرتا ہوں. اب کہتے اس سے روایت نہیں لے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جس سے ادھار لیتے تھے، امانت جو ہے، فرمایا مجھے قرض دے دو، وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. کچھ خدا کے بندوں اس پہ بھی دیکھو، یہ اصحاب رسول ہے، یہ صحیح روایات ہے. جب انتقال کا وقت آیا پہ 22 کروڑ سے پتہ نہیں کتنے دینار کا قرضہ چڑھ گیا، تو بیٹے کو بلایا اپنے زبیر کو، جب لوگ قرض لے رہے ہیں تو میرے مولا سے تم مانگنا. اب دیکھو کیا صحابی، تم جو کہتے ہیں نا مولا اللہ ہے، تو کیا اس صحابی کو پتہ نہیں تھا ابن زبیر کو کیوں مولا؟ تو اپنے والد سے پوچھتے آپ کا مولا کون ہے؟ اگر صحابہ کے ہاں یہ دو معنی نہ ہوتے تو یہ پوچھتے، سوال ہی بے محل ہوتا. فرمایا میرا مولا اللہ ہے. کیا ہے؟ میرا مولا اللہ ہے. تو جہاں حضور کا وسیلہ ہے وہ روایت آپ نے موضوع کر دی. جیسے آپ علیہ حضرت آدم علیہ السلام والی روایت میں وسیلہ ہے، انکار کر دیا. آپ لوگ بھی پیچھے پڑ گئے، حدیث موضوع ہے، حدیث موضوع ہے. یہ حدیث وسیلے کی وجہ سے موضوع کی ہے. مستدرک حاکم نے اس کو صحیح لکھا ہے. نشر الطیب کے اندر حضرت تھانوی نے بھی اس کو لکھا ہے. جب میرے بڑے لے لے تو تم کون ہوتے؟ میں تمہارے بڑوں کا پابند ہوں. آ جاؤ جی، اس حدیث پر آپ غور کریں. اس حدیث پر آج جا کے غور کرنا. تو فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ کے میرا مولا اللہ ہے. اب 22 لاکھ دینار کا قرضہ ہے، وصال کے بعد جب گیا تو 1 لاکھ دینار، آپ نے 21 لاکھ کو پوشیدہ رکھے 1 لاکھ. تو کہا یہ جو آپ کے والد کا ترکہ ہے جس میں ایک کھیت ہے یہ کم ہے. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، اے زبیر کے مولا، زبیر کا قرضہ چکا دیا. اللہ نے دل میں ڈالا، باغ کھیت تیار تھا کہ آ جاؤ سب. کھیت کھٹتا گیا، لوگوں کے 22 لاکھ دینار کا قرضہ اتر گیا، سارے بیویوں کو حصہ ملا، بچوں کو حصہ ملا اس ایک چھوٹے کھیت سے جو 1 لاکھ سے کم تھا. تو عرض یہ ہے کہ یہ اس صحابی نے جو زبیر کا مولا کا، اس سے دعا مانگی کہ نہیں مانگی؟ یہ وسیلہ دیا کہ نہیں دیا؟
یہ وسیلہ صحابی نے سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ تو میں ابن تیمیہ کو کیوں مانوں؟ رحمت اللہ علیہ، میں عالم مانتا ہوں، یہ بزرگ مانتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں جو ہے جراثیم، یہ جتنے بھی مخالفین ہیں، یہ مجھے اس لیے کہتے ہیں کہ میں ادھر جب یہ بات، اور یہ میں نے انہی کی وجہ سے بولنا شروع کیا ہے، کیونکہ جہاں جہاں مجھے پیش کرو گے میں تمہیں وہیں سے کلین بولڈ مارتا جاؤں گا، پہلے تمہاری گلی اڑاؤں گا پھر آؤں گا، اب کھڑا کرو اس گلی کو، میں تمہیں مان جاتا ہوں۔ میں کسی بھی عالم کو کہتے ہیں نا، ہم اس کے پابند ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق جو بات ہوگی اسی کو لوں گا۔ اب بتاؤ صوفی صحیح عقیدے پہ یا تم صحیح عقیدے پہ ہو؟ شخصیت پرست کون ہوا؟ یہ ریال تمہیں درکار ہوں گے، مجھے نہیں، مجھے اللہ دیتا ہے۔ تم ان کے نظروں میں اچھے بن جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ کہ یہ مزاج ہے تب گئے۔ عرض یہ، اب دوسرے آئے، پھر وہی جو اشغال، اور پھر مودودی آیا، اس نے اشغال کا انکار کیا، وہ بھی ابن تیمیہ کے پچھلے اقوال ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتاؤ، تمہارے ہاں جتنی تصوف چل رہی ہے اس میں اکابر پر کون سی ہے؟ تو صرف سند اکابرین کی چل رہی ہے نا، اشغال تو کوئی بھی نہیں کر رہا، حتیٰ کہ دواز دا تسبیح بھی چشتی کوئی نہیں کرتا۔ یہ تو اب جو کر رہے ہیں تمہارے سلسلے کی برکت سے زندہ ہوا ہے، چھپا جو میں نے اس لیے تحفۃ المشائخ اس کتاب کا نام رکھا ہے کہ کم سے کم تحفے تم لے لو، سیکھ تو جاؤ۔ اب پتہ ہے کہ جی قلب ادھر ہے، پناہ ادھر ہے، پہلے یہ پتہ نہیں تھا ان کو۔ لے آؤ اس کتاب سے پہلے میں ان کو مان جاؤں گا، جاؤ ایک کتاب لے آؤ، اس کتاب سے پہلے ایک کتاب ثابت کر دو کہ کسی کو یہ لطائف پتہ تھے، میں تمہیں مان جاؤں، چشت کے، سوروت کے، قادریہ کے، شاذلیہ کے۔ اب رہا دوسری بات کہ ہم تمہیں کیوں کہتے ہیں، ہمارے سلسلے میں یہ نسبت اویسی طور پہ ڈائریکٹ ان اماموں سے جڑی ہوئی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سے، خواجہ معین الدین چشتی سے، شیخ شہاب الدین سہروردی سے، شیخ ابو الحسن شاذلی سے، امام جعفر صادق سے۔ یہ شتاری سلسلے کا سند امام جعفر صادق سے ملتی ہے۔ فقط امام ابو حنیفہ سے یہ سند اویسی جڑی ہوئی ہے، بدنی نسبت بھی ہے لیکن اویسیت میں بھی ہے، جو کہ اوروں کے پاس نہیں ہے۔ تم اس دور کے قادری و قادری جو بیٹے اس کو اس کے ساتھ مت ملاؤ، میں تمہیں مجھے پتا ہوتا ہے وہ کتنا قادری ہے اور کتنا چشتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ آپ اس کو تقابل میں یہ کیا کہتے ہیں، ہمارے یہ بدعت ایجاد ہو رہی ہے۔ وہ ایک نقش بندی بولنے لگا کہ جی کسی کے یہ اسباق تو بدعت ہے، میں نے کہا تو بدعتی ہے، پھر تو سلسلہ کیوں چلا رہا ہے؟ مسئلہ یہی خراب ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو صحابہ کے دور میں تھا ہی نہیں، تو بھائی تو صحابی ہے، چلو اب پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں تھا کہ نہیں تھا، کس کس صحابی کی نسبت جہر کے ساتھ ذکر کر رہے، چیخ چیخ کے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر آئے فرمایا ریا کر رہا ہے، حضور نے فرمایا مت روکو اس کو، یہ اوابین میں سے ہے۔ کون سا ہوتا بتا رہے بھائی ادھر، کس میں سے؟ یہ اوابین میں سے ہے۔ دو مجلسیں لگی تھی مسجد نبوی میں، حلقہ ذکر اور حلقہ تعلیم۔ تو جب حلقہ تعلیم کا طریقہ تمہیں صحابہ کا معلوم نہیں ہے اور تم اپنے مدرسے پہ فٹ کرتے ہو، تو ہم حلقہ ذکر والوں پہ کیوں فٹ کرتے ہو؟ پھر تم پہلے وہ ثابت کرو کہ اس وقت کون سی مسائل ڈسکس ہو رہے تھے، لے آؤ حدیث میں۔ چیلنج ہے میرا تمہیں، کس طریقے سے ہو رہے تھے، اور تم تو حلقے کے ساتھ تھوڑی کر رہے ہو۔ حلقے کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے تم لوگوں کو، حلقے کا مطلب ہوتا ہے گول گول بیٹھنا، یہ مجلس ہے۔ حلقہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں وہ اور ارد گرد وہ، اس کو کہتے ہیں حلقہ۔ یہ حلقہ نہیں ہوتا جو تم نے لگایا تھا، یہ پلکا ہے۔ حلقہ کیا ہوتا ہے؟ حلق سے، یہ جو ہمارا ہے گول ہے گردن، درمیان میں کوئی حلق، اندر اس کے ارد گرد کیا ہے؟ گھومو گے، یہ تب بنتا ہے حلقہ۔ تم تو حلقے کو بھی بدعت بولتے ہو۔ ایک چیز ضعیف روایت سے بھی ثابت ہو، کس دلیل سے بدعت ہے؟ موضوع روایت سے بھی ثابت ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کو بدعت نہ کہو۔ تمہارا بزرگ یہ باتیں کر رہا ہے، اس کو کہاں سے مل گئی؟ ان کو کس نے یہ اختیار دیا اس وقت کہ یہ اتنی بڑی بات کر جائے
کہ جہاں حضور کی حدیث موجود ہے اور اس پر یہ بدعت کے فتوے لگاتا رہے؟ تم لوگ کو کچھ احساس ہے؟ اس کا نام معرفت رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے. مجلس ذکر ہے، مجالس ذکر ہے حدیث میں، اب اس کے لیے اپنی فٹ کر دی. حالانکہ کہ مجالس ذکر جب حدیث میں آگیا کہ مجالس علم جدا ہوتی ہے، مجالس ذکر جدا ہوتی تھی، تو آپ نے کس طرح اپنے پہ فٹ کر لیا؟ یعنی تمہارا اشارت النص ثواب اور ہماری عبارت النص بدعت. واہ بھائی واہ، تیرا اشارت النص کیا ہوا؟ ثواب ہو گیا، اور میرا عبارت النص بدعت ہو گیا. کیا خوبصورت باتیں ہیں تم لوگوں کی. عبارتاً موجود ہے. اچھا جی، آپ کہو گے کیوں؟ دلیل میں دوسری بات بھی کہہ رہا ہوں کہ علم کے لیے الگ باب باندھا ہے بخاری، اور مجالس کے الگ باب باندھا ہے. کس طرح فٹ کر دیا تم نے؟ جب خود محدث باندھ رہا ہے تو کس طرح مجتہد بن کے ادھر کر رہا ہے؟ یہی ہوتی ہے تمہاری گنگا الٹی بہہ رہی ہے. آگے کیا کہیں گے جب پڑھیں گے؟ فلاں شیخ نے فرمایا ہے. اب حدیثوں سے کراہت آپ کے اندر، اس وقت کا مزاج اتنا مزاج خراب ہو گیا ہے. تم صوفیہ پہ رد کرتے ہو، جو موضوع روایت میں جب حضور کی آ جائے تو اس میں احتیاط کرتے. تم لوگوں کے سامنے صحیح روایت آتی اس کو بھی رد کر دیتے. یہ صوفیہ کا احتیاط ہے کہ جہاں روایت موضوع بھی آ گئی اس کا انکار نہیں کیا ہے. اور آپ اس وقت کے سارے، میں ایک بزرگ کا نام لوں گا، یہ صحیح روایت میں وسیلہ ثابت ہے، اس کا انکار کیا ہے. قرآن سے ثابت ہے، انکار کیا ہے. دوسری بات سنو، یہ جو آج ہر وقت کرتے ہو نا بعد میں، پہلا ہے ہمارے ہاں اللہ واجب الوجود ہے. مجسمے کا تصور کس نے پیش کیا ہے؟ یہ تو بعد والے ٹیں کر رہے ہوتے، کس نے پیش کیا ہے؟ دوسرا، آپ نے کہا کہ 3 طلاق اجماع ہے، تو اجماع سے آگے کون گیا؟ یہ باتیں پھر چھوڑ دو نا. دوسرا جائے تو بار آپ جاؤ تو ٹھیک. ایک عقیدہ ہے، دوسرا عمل ہے آپ کے پاس اس کے جوابات؟ تو آگے سے کہتے ہیں امام ذہبی نے کہا کہ وہ مجتہد تھا. میں نے کہا تابعین سے لے کے صحابہ سے لے کے کسی نے یہ عقیدہ نہیں بنایا، وہ مجتہد نہیں تھے. بعد میں 1400 سال بعد تم مجتہد بنا رہے ہو. واہ بھائی واہ. ناقل کو مجتہد بنا دو کیونکہ تمہاری مرضی ہے. جو بھی صوفی پہ رگڑا مارتا ہے تم لوگوں کے ہاں امام بن جاتا ہے. تمہیں صوفی ٹکرا ہی نہیں ہے. آج ٹکرا ہے نا، اب لاؤ جواب. ان صوفیوں میں دم ہی نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ یہ ایسے ہی عابد زاہد ہے، ذکر کرنے والے تھوڑے بہت، ان کو کچھ نہیں آتا. جب صوفی بنے گا نا تو ادھر رجویری نے فرمایا صوفی کا عالم ہونا ثابت ہے مگر عالم کا صوفی ہونا نہیں. میں نے پہلے ہی بولا تھا میرے بیچ میں آؤ گے تو پھنس جاؤ گے. تو میں ایسی جگہ پہ لا کے چھوڑوں گا. اجماع بولتے اب جواب دینا. اب اس اجماع کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی تعویل فلاں نے یہ کی تھی، اس کی تعویل فلاں نے یہ کی تھی. ایک نجدی میرے سے مباحثہ کر رہا تھا، ابھی تک جواب نہیں آیا. میں کتاب، یہ پروپیگنڈوں پہ کتاب تو سب نے لکھی ہے. میرے خلاف پروپیگنڈا نہ ہوگا تو میں حق پر ہی نہیں ہوں. بات یہ کہ مجھے مت ڈالو بٹی میں، میری چیز کو جعلی ثابت کر دو، مان جاؤں گا. رہی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جن چیزوں پہ رد کیا ہے وہ تم شاذلی میں ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ فیض النور میں سب کے سب ہم نے اس کو قرآن اور حدیث شریعت کے مطابق جو چیزیں تھے اس کو لکھا ہے. اس بزرگ کے مطابق بھی ہم غلط نہیں ہو سکتے. رہا دوسری بات کہ اس کے حساب سے جو لوگ جنات کو مسلمان کر کے دین کا کام لے وہ دنیا کا سب سے بڑا ولی ہے. گمراہی تو بڑی دور کی بات ہے. اب دوسری طرف سے آ رہا ہوں، پہلے وہ تھا اب یہ تھا. اب اپنے درجے ثابت کروا رہے ہیں. اسے کیا کہا؟ ان کے نزدیک رقیہ کرنے والا جو جانتا ہو اس پر فرض کفایہ ہے. جاؤ مجموعہ فتاوی اٹھاؤ. باقی مکاشفات کی جو باتیں ان کی بعض بزرگوں نے لکھی وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اختلاف چند باتوں پہ یہ کیا ہے کہ بھائی آپ کیفیت پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ کیفیت صوفیہ کا عقیدہ نہیں ہے. وحدت الوجود ایک کیفیت ہے،
یہ عقیدہ نہیں ہے، اس کو کسی نے بھی عقائد میں نہیں لکھا، کیونکہ ابن عربی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا مدعی ہے، سارے صوفیہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مدعی ہے، اور میں عرض کر دوں کسی باطل فرقے میں تصوف نہیں ہے، کسی باطل فرقے میں تصوف نہیں ہے، لیکن مولوی ہے، معتزلی مولوی، روافض مولوی، قادیانی مولوی، خارجی مولوی۔ تصوف میں زیادہ سے زیادہ تمہیں بدعتی نظر آ جائے گا، تھوڑا بہت، اس سے زیادہ تو نہیں آئے گا، مگر ان کو دیکھو، ان کو جس کو تم کہہ رہے ہو سب نے تصوف کا انکار کیا، کیوں؟ کہ جن کے ساتھ شیطان ہوگا وہ صوفی کہاں سے مانیں گے؟ ان کو پتہ ہے یہ صوفی ہمارے ساتھ لڑیں گے، یہی ہمارے جو ہے نا وہ ہے، اس لیے انہوں نے مولوی بن کے لوگوں کو کہا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تصوف تم نے چھوڑی ہے، تصوف نے تمہیں نہیں چھوڑا، تصوف ہم نے چھوڑی ہے، تصوف نے ہمیں نہیں چھوڑا ہے، یہی چکر ہے۔ آج آپ دیکھ لو، کہتے ہیں یار پتہ نہیں کہاں سے کیسے آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے چنک کر کے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھائی سب سے بڑا عالم تقوی کی وجہ سے، قرب ذکر کی وجہ سے، تو علم دلیل کا نام ہے نا۔ آپ کہتے جی شیخ الاسلام میں کس وجہ سے مانتے ہو؟ درس نظامی تو اس نے بھی پڑھا ہے، لیکن ان کی ذہانت جو دلائل ہے اس کی وجہ سے مانتے ہو۔ ایک مناظر کیوں مانتے ہیں؟ اس کے فن کی مہارت کی وجہ سے۔ تو بھائی دلائل سے بات کرو تو جس کی دلیل مضبوط ہے اس کا علم بھی مضبوط ہے، اور جس کا ذکر زیادہ ہے اس کا قرب زیادہ ہے۔ جو جتنا کثیر ذکر کرے گا اتنا زیادہ ہے۔ اب بات چھوڑو ہوتے ہیں، ہم نے اتنے، یہ جو تم جس طرح پڑھتے ہو نا، یہ ہم 1 منٹ میں اربوں مرتبہ پڑھ سکتے، تمہارے پاس حساب کتاب بھی نہیں ہوگا میں یہاں کر کے بیٹھوں۔ وہ دوسرا تھا، کیونکہ کیفیت کے ساتھ پڑھنے والے کا، ابھی میں نے بتا دیا نا تو پھر کل سب مدعی بنیں گے، لیکن بتا اس لیے رہا ہوں کہ پہلے میں بول رہا ہوں، اس لیے خواب میں نے پہلے بولا تھا، اب بعد میں تم لوگ دعوے کرتے ہو جعلی کا پتہ اصلی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ ہم نے پہلے کہا ہے پہلے اصلی آتا ہے پھر جعلی آتا ہے، پہلے جعلی نہیں آتا، پہلے اصلی آتا ہے پھر جعلی آتا ہے، نسبت پہلے اصلی آتی ہے پھر جعلی آتی ہے۔ تو ویسی نسبت تو تھی نہیں، مجھے کیا پتا تھا، میں نے بڑوں سے بھی نہیں سنا تھا نقشبندی شاذلی، بس نقشبندی شاذلی، میرے کا پتہ نہیں کہاں سے شاذلی دل میں آتا ہے۔ میں ذکر کرتا ہے، میں کہا یا اللہ یہ چکر گیا، نقشبندی شاذلی ہے تو، نقشبندی شاذلی ہے تو، نقشبندی شاذلی ہے تو، میں یہ دل میں پتہ نہیں یہ نام کہاں سے آ رہا ہے، میں نے بھی نہیں سنا ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں تو ہم بھی تھے، ہر وقت یہ تصور یا میرا پیر منع کرتا ہے تو مجھ سے چلے کروائے، میں نے یا اللہ ہے کیا یہ نقشبندی شاذلی، اور یہ میں نے اپنے شیخ کو بھی بتایا، احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بتایا، حضرت نے فرمایا بتاؤ تمہاری نسبت، میں نے کہا حضرت میری نسبت نقشبندی شاذلی، فرمایا میری، میں نے کہا آپ نقشبندی مجددی ہو، صحیح کہا ہے۔ یہ تمام اسباق و اسباق میں نے اپنے شیخ کو سنائے، یہ ایسی، اور اس وقت چند لوگ تھے، اور میرے شیخ نے سر اٹھا کے یوں فرمایا تو اپنے قابو سے باہر ہو چکا ہے، میں تجھے اللہ کے سوا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے شیخ کی سند اس پہ لگی ہوئی ہے، میں نے اپنے مشائخ کی سند لگوائی ہے، مجھے دوسرے سندوں کی ضرورت نشتا۔ میرے ابا نے مجھے غلط نہیں کہا ہے، آج کل پراپرٹی بنا رہے ہیں، الحمدللہ میرے شیخ نے مجھے، میرے پاس تحریری اور دوسری بھی لکھی کہ کلمے کی اجازت میرے شیخ نے مجھے دی، کراؤ کراؤ کراؤ، تم مارکیٹ میں آئے ہو، میں نے تو ان کے دور میں اتنا کلمہ پڑھا ہے کہ آج تک کسی نے پڑھا نہیں ہوگا۔ حضرت اقدس مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کہا حضرت میں کلمہ پہلے تو انہوں نے 100 مرتبہ 100 تو چسکی بھی نہیں لیتے، پہلے بہت ذکر کرتا تھا، میں نے کہا اب شیخ کو بتانے کی ضرورت نہیں، شروع ہو جائے، جب ٹائم پورا ہو جائے گا نا پھر بتا دوں گا۔ اب وہ کرتے 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 صبح سے لے کے رات تک کلمہ ہی پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ میرا ورد تھا۔ مغرب کے بعد جب الحمدللہ میں مراقبے میں بیٹھتا تھا تو عشاء میں اٹھتا تھا، اور یہ چشم کے جتنے مراحل تھے سب طے کر چکا تھا میں،
جب بعد میں نے یہ سارا پڑھا میں نے کہا تمہیں طے کر چکا ہوں نا، ایسے تھوڑی لکھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ بھی تم نے چشت طے نہیں کی، ان سے پوچھ لو جو نام لیتے ہیں نا، جو انہوں نے لکھے وہ سبق بھی ہمارے پاس پڑے ہیں. اور الحمدللہ آج ہمارا بچہ وہ کر چکا ہے. اب رہی یہ بات کہ میں اس طرح کی، مجھے پتہ ہے کہ بسا اوقات زمانہ عزیمت اور رخصت یہ عوام پر بھی ہوتا ہے، تم برداشت نہیں کر سکتے اس کو. اگر وہ اوریجنل ہے، ایک ذرا توجہ دوں گا نا تم لوگ لیٹے رہو گے. پھر وہ یہ پتھر کو کیا ہو تو حضور کو بھی دیکھ رہے ان کو، انہیں نہیں تم گناہگار لوگ ہیں، لیکن جن کے نصیب میں لکھا ہوا جو مخلص ہوتے ہیں ان کے دل میں جب گھستا ہے نا تیر کی طرح جاتا ہے. اور یہ میں نے مشاہدے کرا ہے، کوئی 4 مہینے کے لیے بیمار ہو گیا، کوئی 40 دن کے لیے بیمار ہو گیا. جب بٹھا کے کراتا تھا نا تو جب منتقل ہوتا تھا ایک دن میں اڑتے تھے آسمانوں میں، جیسے ابھی کبھی ادھر چلائیں رہتا تھا. تم لوگ تو کہو کہ پاگل ہو گیا. تو حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کر کے لوگ تمہیں پاگل اور مجنون کہے. تمہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بتاؤ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تم اس طرح اللہ کا ذکر کرو لوگ تمہیں کیا کہیں؟ اور مجنون. پاگل کہ مجنون کہے تمہیں، مجنون پاگل کہے تمہیں. یہ پاگل ہمیں کہتے ہیں، مجنون کہا جاتا ہے. مانا لیونی کی یہ تو پاگل ہے، یہ تو پاگل ہے. اتنا ذکر کرے گا پاگل ہو جائے گا. ولایت کس میں رکھی ہے؟ 4 کام چھوڑ دو بزرگ بن جاؤ گے. میں نے کہا ذکر کرو کسی کام میں بھی نہیں لگو گے ورنہ اس کام میں تم تڑپتے رہو گے. یہ تم سے ذکر کر سمندر میں سے گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. کب ہوگا؟ جب تجھ سے ذکر چھوٹ جائے گا تو تب ہی تو خراب ہوگا. اب آ جاؤ آپ ایسی ذکر کرتے تو مینٹل ہو جاتے ہو تصوف کے اعتبار سے یا ان چیزوں کے. یہ تو آج ہم نقل کر رہے ہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہم لوگ نقل کر رہے ہیں. یہ جو مشائخ کے جو ذکر اس کے نقل کر رہے ہیں، اس میں آپ کی یہ کیفیت ہے. بتاؤ ان کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے اتنی محنت کی اس پہ. ہمیں 25 سال ان بزرگوں نے محنت کر کے وہ محنت ہم تک پہنچائی اور ہم نے اس کی کیا قدر کی. یہ بدعت ہے. بخاری کو بھی بدعت بولو نا. طریقہ تو حدیث تو بدعت نہیں ہے، مگر یہ جو طریقے ہے اس کا کیا ہے، اس کو بدعت ہی بولو گے. 14 سال میں بخاری لکھی گئی، ایسے ہی لکھ دی. او ظاہر بینو پہلے جا کے پڑھو کہ بخاری لکھی کس طرح گئی ہے. استخارہ نہیں ہو تو کیا نہیں ہوتا؟ استخارہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارے اصل بات یہ کہ گلہ میں کیا کروں، میں جواب لکھوں گا تم لوگوں کے پاس جواب نہیں. تمہاری اوقات ہے یہ تم لوگوں کی باتیں لکھی ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، غسل کرتے تھے، پھر حدیث کو دیکھتے تھے. اس کے لیے وہ کون سا استخارہ کرتے تھے 2 رکعت نفل کے ساتھ؟ یہ کون سی صحیح روایت سے ثابت ہے یہ عمل؟ مجھے پہلے اس کا جواب دو. اور پھر آپ علیہ السلام کے سامنے انہوں مسجد، آج بھی امام بخاری کی مسجد پکاری جاتی، سامنے حضور کی طرف متوجہ ہوتے تھے تب حدیث لکھتے تھے. یہ صرف اسماء اور رجال پہ نہیں لکھی، یہ پورے علم اور نسبت کے ساتھ لکھی گئی ہے. تمہیں بخاری کیا خاک سمجھ میں آ جائے گی؟ تم نے کبھی غسل کر کے بخاری پڑھا ہے؟ جب ایک بزرگ نے ایک تجربے کے ساتھ پڑھی ہے تو تمہیں کیا خاک سمجھ آئے گی؟ تو نے کبھی 2 رکعت نفل پڑھی ہے؟ کبھی تو غسل کر کے آ کے تو نے بخاری پڑھی جو تجھے سمجھ آ جائے؟ تو موتا امام مالک پڑھنے جا رہا ہے جس کے لیے امام مالک غسل کر کے آتے تھے، خوشبو لگا کے آتے تھے، پورا کمرہ معطر کر کے پڑھتے تھے. تو خشکا اٹھا کے پڑھے، تیری سمجھ میں آئے گا مڑا چرتا روٹائی خرسوا. تم صرف صرفی نحوی ہو. کیا ہو؟ صرفی، نحوی، منطقی، فلسفی. یہ 4 نام تمہیں دے رہا ہوں. کیا؟ صرفی، نحوی، منطقی، فلسفی. ہر چیز میں یہی اپنی کھوپڑی گمائی ہوئی ہوتی ہے. تمہاری مثال ہر چیز عقل سے دیکھتی ہے. وہ ایک فلاسفر بیٹا تربوز کو دیکھ کے کہنے لگا یار بیر کو دیکھتا ہے، اتنی سی بیر کے لیے اتنا بڑا درخت. کیا
اور اتنے بڑے تربوز کے لیے اتنی سی بیل، سمجھ میں نہیں آتا، عقل نہیں مانتی۔ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ تربوز کے لیے درخت اور بیر کے لیے بیل ہونی چاہیے۔ اللہ نے کبھی تیرے کو سمجھاتا ہوں، اللہ نے لا کے درخت کے نیچے لٹا دیا، اوپر سے ایک بیر جب آ کے یہاں پڑا نا ٹن پہ، فوراً اٹھ گیا، کہہ رہا سمجھ آ گیا، اگر یہ تربوز ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ جب 10 کلو کا تربوز کیا تھا تیرے کھوپڑی سے۔ تو یہی شادیوں کے بھی آگے جتنے لوگ شادیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، اس وقت منع پیریان میں جب جن گھستا ہے نا، پھر بولتا ہے کہ تب سمجھ میں آ گیا کہ شادی اس وقت سب سے بڑا کام تم لوگ ہی کر رہے یار، قسم خدا کی۔ اس دن آیا کہہ رہا قسم خدا کی اگر آپ سے بڑا کام ہے، میں نے مان گیا نا، کہہ رہا مان گیا۔ تو یہ بات ان کی غلط تو نہیں ہے، جو شیاطین کے ساتھ لڑتا ہے اور شیاطین کو قابو کرتا ہے، اسلام کا دین کا کام لیتا ہے، سب سے بڑا درجہ اللہ نے دیا ہے اس کو۔ یہ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں، اس کام میں مانتے ہیں جہاں ہمارے، لیکن بعض چیزوں میں کہا کہ کیونکہ دونوں طرف بزرگ ہے بھائی، اگر ادھر بزرگ ہے تو ادھر بھی بزرگ ہے، ایک طرف مت چلو۔ یہ روافظ کا طریقہ چھوڑ دو کہ اہل بیت کو مانیں گے تو باقی کو نہیں مانیں گے، اور خوارج کے طریقے چھوڑو کہ ان کو مانیں گے اور اہل بیت کی تنقید کریں گے۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اب بتاؤں حق کیا ہے؟ حب علی کیا ہے؟ وہ تم نے دوسرے کو دے دیا، چھپا لیا اپنے آپ کو، تمہیں بھی پتہ نہیں کہ حب علی کیا ہے۔ معیار حق کیا ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، فقہ اکبر میں ہے، ماتوریدی میں، جس کو کہتے ہیں نا آپ لوگ، میں حنفی ماتوریدی ہوں، اور باقی صحابہ کا تذکرہ ہم خیر کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی مانتے سب کو ہے۔ اب یہ حق علی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہو کہ تم صحابہ کو رد کر دو، یہ غلطی ہے، یہ حق علی نہیں ہوا۔ حب علی کیا ہے؟ حضور نے فرما دیا، اے علی تم میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی مثال ہے۔ سمجھ گئے؟ نہ دیوبندی ہو، نہ بریلی ہو، نہ شیعہ اور نہ سنی۔ اب ادھر آ جاؤ، کون پھنس رہا ہے؟ ایک تیرا چاہنے والا اور ایک نہ چاہنے والا۔ حق کیا؟ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا نا، ایک تیرا چاہنے والا اور ایک نہ چاہنے والا، دونوں گمراہ ہوں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب آ جاؤ، جو حضرت علی کی محبت میں اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ جہنمی نہیں بول، میں نہیں بول سکتا، حدیث ہے، میں تمہیں بولو یہ حق پر نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ جو حضرت علی کی محبت میں اور صحابہ کو برا بھلا کہتے، وہ حق پر نہیں ہوا، اور جو اور صحابہ کی وجہ سے حضرت علی کا درجہ کم کرتے اہل بیت کا، وہ بھی حق پر نہیں ہوا، کیونکہ امیر معاویہ خود ان کی عظمت کا قائل ہے، ابو سفیان خود ان کی عظمت کا قائل ہے۔ کوئی صحابی حضرت علی کی عظمت کا انکار ہے۔ اب رہا اختلاف، تو یہ علمی ہے، چھوٹا بڑے سے کر سکتے اور بڑا چھوٹے سے کر سکتے، اس کو گمراہی نہیں کہا گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب جو حضرت علی کا مقام ہے اس سے اس کو نیچے کر رہا ہے، وہ کس دلیل سے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے؟ اور جو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور باقی صحابہ پر تنقید کر رہا ہے، وہ کس دلیل سے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے؟ رہی بات یہ ہے کہ حضرت علی نے سب کا ساتھ دیکھے اور تحکیم کر کے معاملہ ہی ختم کر دیا، تم گئے تیل لینے سارے، وہ تیل لے رہے ہو جو جہنم میں تمہیں جلائے گا۔ اب آ گئے حق علی سمجھ، تو ابو بکر کے ساتھ کون تھا؟ علی کی سنت کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کے ساتھ کون تھا؟ حضرت علی۔ حضرت عثمان کے ساتھ کون تھا؟ حضرت علی۔ اس کا مطلب ہے یہ جتنے کام ہو رہے تھے یہ حضرت علی کے سامنے نہیں ہو رہے تھے، جو تم بعد میں مورخین کی باتیں اٹھا رہے ہو، تو آپ کس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ تحکیم کا فیصلہ کس چیز پر ہوا تھا؟ قرآن پر۔ ہائے ہائے، تو قرآن اس کو اصلی مانتے تھے تو ہو رہا ہے نا۔
اب یہ میں نے ایک بات یہ بھی پیش کی تھی کہ اسی بات پہ ہو کہ حکومت قرآن کے مطابق چلے گی، فیصلہ ہو گیا، تحکیم ہو گئی، حضرت علی نے کی، حضرت حسن نے چھوڑ دی، مگر حضرت علی کے دور میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ایک مسئلہ آ گیا تھا. کیا آیا تھا؟ خنثی مشکل. اب خنثی مشکل آج آپ کو آسان نظر آتا کیونکہ حضرت علی کے دور میں حل ہو گیا. اصحاب رسول یہ سب مجتہد ہے، حضرت امیر معاویہ خود فقیہ صحابی ہے، باقی کتنے فقہا صحابہ تھے. اب میراث کا مسئلہ ہے، آپ کہتے ہو کہ اصحاب رسول حق کھائیں گے، وہ ایک خنثی مشکل کے لیے سر چھوڑ کر بیٹھے ہوئے کہ کسی کا حق دوسری کی طرف نہ چلا جائے. سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ حق اس کا کم نہ ہو، تو اللہ کے خلاف کیسے قانون چلائیں گے؟ یہ تو تم لوگوں کی جہالت ہے. وہ مسئلہ گیا، آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم یہ خط جو ہے نا حضرت علی کو لکھو، وہ بس لال کریں گے، ہم سے نہیں ہو رہا. وہ خط گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اب آپ بتاؤ کہ اس وقت امیر معاویہ اس مسئلے میں کس کی تقلید کریں گے؟ تو بات تو شریعت کی آ گئی، اختلاف جہاں ہے علم میں قائل ہے، سیاست میں انہوں کو پتا تھا اللہ نے مجھے مہارت دی، سیاسی مسائل جدا ہوتے. آپ نے خط لکھا، فرمایا اٹھایا اور یوں کہا کہ میرا مخالف بھی میرے علم کا قائل ہے. پھر آپ نے جواب میں لکھا کہ اس کی شرمگاہ پر فیصلہ ہوگا، اگر وہ عورت کی طرف زیادہ ہے تو عورت کا حصہ دیا جائے گا، اور مرد کی طرف زیادہ ہے تو مرد کا حصہ دیا جائے گا. ہم سے نہ ٹکرانا، ہمارے خون میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد علی ہے، تو کیا ہم سے بحث کرو گے؟ مڑا ہم جعلی نہیں ہیں، اچھا ہم اوریجنل ہے. یہ اللہ نے ہم پہ ہی رکھا یہ بوجھ، تم لوگوں سے کثرت ذکر والا برداشت نہیں ہوگا. فرق اتنا ہی تو ہے، جتنے کثرت ذکر کرنے والے ہیں وہ سارے امام سید ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی سید حسنی 25 سال چلہ کشی فرمائی ہے. خواجہ معین الدین چشتی سید ہے، چلہ کشی فرمائی ہے. شیخ شہاب الدین اپنا خواجہ معین الدین چشتی، شیخ ابو الحسن شاذلی، یہ سب سادات ہیں. فرق یہی ہے نا، ہمارے لیے اہل بیت اللہ نے ہمیں حسنی بھی دیے، حسینی بھی دیے، علوی بھی دیے، فاروقی بھی دیے، سب دیے. تو آپ اس کو جز میں مت بانٹو. ہمارے ہاں عقیدہ اہل بیت صحابہ اور اصحاب رسول سب ہمارے لیے معزز ہے، مگر ایک کیا کرتا ہے؟ بانٹ رہے. تو یہ روافض کا ہے. اسی طرح آپ بھی اللہ والوں کے اندر فرق نہ کرو، جو جس کے طریقے پہ چل رہا ہے اس کو چلا. اس کو میں نے بولا بھی تھا کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھا دیجیے، تم لوگ اس کو لے جاؤ. کتنے ساتھیوں کو میں نے کہا تھا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے. وہ ندیم وغیرہ کہاں، اس کو لے جائے، اس کے گھر کو فون کرو، حمزہ گھر والوں میں سے کسی کو فون کرے. اس سے برداشت نہیں، وہ چلانگے لگاتا رہے گا. سمجھ گئے؟ تو آپ لوگ یہ روی کسی کو اللہ کا نام لیتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا عقیدہ یا جو بھی ہے، آپ اگر عقیدے میں بگاڑے، عقیدے کو سدھارو. اللہ کا نام لے رہا ہے، اس اللہ کا نام لینا ہم بند نہیں کرتے، بلکہ اپنے سلسلے کی اس سے اس کو کور کر دیتے. بعض بزرگوں نے منع بھی فرمایا ہے. تو آپ لوگوں کو جو سکھایا جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ طنز و مزہ سمجھ لو. تو تم لوگوں سے بزرگوں کی یہ دلیل دی جا رہی تھی، ان کا احترام ہر چیز ہمارے دل میں ہے. جس چیز میں مہارت ہے اس کو آپ مانتے ہیں، اس لیے تو ان کو علمی طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جو جس کی وجہ سے. اس تمام باتوں میں اگر انہوں نے اختلافات کیے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے یہ باتیں اس لیے کی کہ بھائی یہاں چیزیں یہ دلائل ادھر یہ ہے اور ادھر یہ. تو اب اس میں صوفی مضبوط ہے. تو روافض کا یہ طریقہ ہے، خوارج کا یہ طریقہ ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے روافض نے شیعوں کو بھی برباد کر دیا. تم نے شیعوں کا نام رافضی رکھ دیا، رافضیوں کا نام شیعہ رکھ دیا. اس کو بولو شیعہ ہے ہی نہیں. جیسے آج قادیانی کہتے ہیں ہم احمدی ہے.
ہم کہتے تم احمدی ہو ہی نہیں، یہ علمی دلیل ہے، تم ہو ہی نہیں۔ اب کل کہے گا ایک بندہ دیوبندی نہیں، اپنا نام دیوبندی رکھے گا، تو میں اس کو یہ کہوں گا نا تو دیوبندی نہیں ہے، نہ یہ کہوں کہ تو دیوبندی اس طرح ہوتے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ باتیں کیا کرو، اور یہ پیچھے سے چلا رہا ہے، ورنہ تو نام پکا ہو جائے گا، تو اس لیے وہ پکے ہو گئے۔ اب آپ کو اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ آپ نے احمدی کیوں بولا؟ آپ غلطی، آپ جو اپنے آپ کو احمدی کہلواتے، کیوں کہلواتے بھائی؟ جب ہے ہی نہیں تو کہلواتے کیوں ہیں؟ آپ نے بھی کہہ دیا تو ہمارے بزرگ کو پہلے اعتراض کہ ہم احمدی ہے، تو تم احمدی ہو نہیں، تو اس نے جھٹکا مارا۔ بتاؤ اس کے شیطان نے کیسا مارا؟ کہ جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، تو کہلوانا شروع کر دیا، جو کام انہوں نے لینا تھا لے لیا۔ کیوں کہلواتے؟ جب وہ ہے نہیں تو کیوں کہلواتے؟ نہ وہ محمدی ہے نہ احمدی ہے، ان کو احمدی بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو مسلمان ہو جائے۔ اللہ تمہیں سچا پکا بنا دے اور اس چیز سے ہٹا دے۔ تو آپ کے سلسلے، ہمارے سلسلے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے یہ سفر ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ جب سینئر آتا ہے تو جونیئر رگڑا کھاتا ہے، تو تمہیں یہ جتنے سینئر بنے یہ رگڑے کھا کے ہی بنے۔ اب جونیئر آ کے پس پس کر رہا ہوتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ بڑا بننا چاہتا ہے، یہ تکلیف سہنا نہیں چاہتا اپنے سینئر کی۔ یہ یاد رکھنا، جب فوراً اڑ کے آئے گا تو تیری کمر ٹوٹ جائے گی اگر نیچے گر گیا تو، کہیں کبھی نہیں رہے گی۔ لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے رہو، جس سے ایک لفظ بھی سیکھا اس کی عزت اور احترام کرو کہ یہ میرا استاد ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں آج تک ان لوگوں کا بھی ادب کرتا نا کہ میرے شاگرد بھی بن گئے جن سے میں نے ایک لفظ پڑھا ہے، ان کو بھی میں استاد جی کے بلاتا ہوں، تو اتنی عزت دیتا ہوں ان کو، جس سے صرف کتاب کھول کے بھی بڑے اس کو بھی استاد جی۔ یہ چیزیں سیکھو۔ آپ اپنے اساتذہ کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے ہو۔ میں نے صرف ایک شکایت بتائی تھی کہ دعا کہ حضرت جو سلسلے سے کاٹے اس سے کٹو، باقی جو تمہارا استاد تمہیں سلسلے سے نہیں کاٹتا تو اس کو وہ نہ کرو، تب بھی احترام کرنا۔ جو یہ تمہارے بھگوڑے چلے گئے نا ان کا بھی احترام کرنا، کیونکہ وہ تمہارے استاد، جس کو سکھائے احترام ضرور کرے، باقی کسی نظامی طور پر اس سے بات چیز نہ کرے۔ استاد جی تو وہ بھی مانتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا یہ چھوٹے چھوٹے پٹ کے کھڑے کر دیتے، تم لوگوں کو میسج آ رہے ہوتے، تم لوگ پریشان ہیں، یہ تو تم لوگوں کا ایمان ہے، اتنے کچے، اتنے جہالت تو کسی، ابے اٹھا کے باہر پھینکو، بس بلاک کرو۔ فیس بک پہ یہ بلاک میرا کیا کر لے گا؟ اتنے بڑے بڑے کچھ نہ کر سکے، چننا مننا کیا کرے گا؟ یہی ہے، نہ کوئی تعلیم کے بیانات۔ آپ میرے ایمان کا فیصلہ دوسرا کیسے کر سکتا ہے جس کو اپنے ایمان کا پتہ نہیں؟ نہ کوئی اپنا ایمان دکھا سکتا ہے انہیں۔ یہی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تم دوسروں کا ایمان تلاش کرتے ہو، یہ گمراہی ہے فلاں، کیا گمراہی؟ قرآن و حدیث پہ چلنا گمراہی ہے؟ شریعت پہ چلنا گمراہی ہے؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، یہ آمنت باللہ کی تفسیر ہے۔ کیا ہے؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو مجھے بتاؤ یہ جمیع احکام کے اندر رقیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ مناظرہ سکھا رہے ہوں گے، باطل سے ہار رہے ہوں گے، تو جو ہار جاتا ہے میں اسے جو ہے نا رہنما نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا؟ جو کسی بھی باطل سے ہارا وہ رہنما ہونے کے قابل نہیں ہے، وہ ختم۔ جس کے سامنے باطل نہ ٹکتا وہ یہ ہے رہنما۔ اور المحند علی المفند کی جو عرش سے حضور کی مٹی آلہ ہے، اس میں تو انجینئر مرزا نے تم سب کا علمی بھانڈا پھوڑ ہی دیا نا، جتنے پڑھانے والے ہو، جتنے مناظر اسلام ہو، دلائل ہیں، کیوں جواب نہیں دیا؟ پھنس گئے تھے سارے۔ الحمدللہ شاذلی دیوبندی نے دیا ہے، اڑ گیا کہ نہیں اڑا؟ آپ جواب دیں نا۔ سارے جو نا یوٹیوب اس کے بند ہو گئے بیچارے، کہ اب آگے پوچھ ہی نہیں سکتا۔
تم نے اتنی کتابیں چانٹی پھر بھی دلیل نہیں ملے. اللہ نے میں ایک دن میں, چلو تمہارا بڑا تھا وہ نہیں دے سکتا تھا کہ اس کو مشہور اگر چھوٹے کے ذریعے دے دے. میں نے ہر بندے کو جواب دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت مجھ سے چھپا ہے, یہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے. اگر مجھ پر کسی نے اعتراض کیا براہ راست میں نے اس کو لاجواب کیا, بھاگا ہے, ایسے نہیں آیا ہے. اب وہ بار بار مشہور ہونے کے لیے تمہارے پاس آئے گا کہ جی میرا جواب نہیں دے سکتے, میرا جواب نہیں دے سکتے. ایسا ہو ہی نہیں, چھوٹا ہو یا بڑا میں نے اس کا جواب ضرور دیا ہے. میں پروپیگنڈے کو تم تک نہیں چھوڑتا, میں نے پہلے ٹنکی مار دی. کوئی دعویٰ کرتا ہے میں نے کہا آجا سامنے, لگ پتہ جائے گا تیرا. اب وہ چاہتا ہے کہ واٹس ایپ پہ جواب دو تاکہ میں مشہور ہو جاؤں. تو اتنا شیر ہے تو سامنے آنا, پہلے تجھے ہراؤں گا پھر تیری بجاؤں گا, تسلی سے تیرے سارے جواباتوں کو اڑاؤں گا, پھر لاؤں گا ڈنڈا, اور پھر جو میں تجھے بجاؤں گا تو یاد رکھے گا کہ کسی سے میرا پالا پڑا تھا. پھر تیرے ابلیس کو ایسا ماروں گا نا کہ تو یاد رکھے گا ساری زندگی, تیری بدماشیاں میں نکال دوں گا سر. پہلے جواب دوں گا, یعنی کہ لاجواب کر دوں گا. تم کیا چیز ہو چھوٹے چھوٹے, اللہ معاف فرمائے, جو ہمارے اتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو جبال علم کہتے تھے, وہ انہوں نے اعتراضات کیے, ان کو ان بیچاروں کو کہ جوابات کہاں سے دیے انہوں نے. میں نے انہی کتابوں سے جو تم نے درس نظامی میں پڑھے. یہ میں تمہیں ایک بات اور بتاؤں, یہ جو اتنے تم لوگ اچھلتے, ان دل احناف جو ہے نا تسخیر جنات امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ناجائز ہے. یہ قول اگر تم نے کہیں سے بھی ثابت کر دیا ظاہر روایہ میں مان جاؤں گا تمہیں. جاؤ اپنے ان بڑے بڑے جتنے بیٹے نا پڑھانے والے کتابوں میں, باب ہی نہیں ہے. یہ جس پہ تم لوگ ایک دوسرے کو گمراہ کرو, قول ہی ثابت نہیں ہے. ہمارا امام یہ تو بس الگ بات ہے نا. اب احناف اور امام ابو حنیفہ میں حنفی میں فرق ہے. تو میں مقلد اپنے امام کا ہوں. اب ایک آ گیا کہ بھائی جی یہ شاذ قول ہے. میں نے کہا اس مجتہد کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شاذلی ہے, شاذ ہے. میں نے کہا ویسے بھی شاذلی ہے اس لیے شاذ تو ہے, شاذ قول ہے. ایک بزرگ نے کہا, میں نے کہا بھائی مجتہد مجتہد ہوتا ہے, مجتہد ہر حال میں مفتیٰ بھی ہے. یہ یاد رکھنا کہ اس کا مطلب تو یہ کہ یہ مجتہد اس میں مجتہد ہے اور دوسرے میں مجتہد ہی نہیں ہے. ایک شعبہ مجتہد جو ہے نا طہارت کا جانتا ہے, ایمانیات کا نہیں جانتا, ایمانیات کا جانتا ہے اور اس کا نہیں جانتا. یہ نیچے والوں نے تقسیم کی ہے, تم ان کے مقلد ہو اصل میں. اب یہ ترجیح اور تخریج کی سوال ہے کہ ترجیح کس کو آ جائے اور تخریج کیا ہے. تو تخریج تو تب ہوگی کہ تو قول جو ہے نا تمہارا یہ جی ظاہر روایہ کا یا غیر ظاہر روایہ ہے, اس کو کہتے ہیں تخریج. کیا یہ منسوب ہے, یہ ظاہر روایہ ہے, یہ نوازلات میں سے ہے, یہ فرق ہوگا. اب اس میں ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ تو ترجیح کہیں گے جی ظاہر روایہ کو حاصل ہوگی. یہ تو متاخرین کا مذہب ہے. اب امام کا کیا مذہب ہے؟ میرا جو قول صحیح حدیث کے مطابق ہو وہ مذہب ہے. اذا صح الحدیث فہوا مذہبی. یہی ائمہ مجتہدین نے فرمایا اور یہی تصوف کے اماموں نے فرمایا اور یہی مجدد جو زمانے کے بنے انہوں نے فرمایا. ان کے نام پر مارکیٹ بنانے والے نعرے لگاتے ہیں, سمجھے؟ مسئلہ یہاں سے خراب ہے. لیکن ہم تمہیں خراب نہیں بولتے. چلو تیری اپنی نیت ہے اور میری اپنی نیت ہے. تو اب مجھے بتاؤ عزیمت کیا ہوئی, قرآن اور حدیث پر چلنا یا جس بزرگوں اور مولویوں کو اللہ نے رخصت دی اس پہ چلنا؟ بتاؤ نا. وہ اقوال جو قرآن اور سنت اور احادیث کے مطابق ہو, اشارت النص دلالت النص سب اس میں موجود ہو, وہ عزیمت ہوئی, یا جو ثابت ہی نہ ہو وہ عزیمت ہے. تو اب عزیمت پہ کون چل رہا ہے؟ اب آ جاؤ. حضور نے دم ڈالے ہیں مگر چلے کے بعد.
چلے سے پہلے حضور سے دم ثابت کر دو. چیلنج ہے میرا. کیا ہے؟ آپ علیہ السلام سے پہلے دم ثابت کرا دو کہ حضور نے چلہ نہیں کاٹا تھا اور دم ڈالا ہے. لیکن غار حرا میں چلے کاٹے، قرآن نازل اور پھر دم ڈالا ہے. تو قرآن تو چلے کاٹنے کے بعد نازل ہوا ہے، اور تو صرف کتاب پڑھ کے جو ہے نا عامل کامل بن کے جو ہے نا لوگوں کو پھونک رہا ہوتا ہے، شو شو لوٹے والے بابا اگر جاری ہے تو کیوں جاری نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کس دلیل سے کہتے ہو کہ چلے کاٹنا؟ اب بتاؤ، رسولوں نے چلے کاٹے ہیں. حضور نے چلہ کاٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کاٹا ہے. تورات نازل ہوئی چلے کے بعد. تو ہم نے کہا کہ جہاں انتہا ہے کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، وہ حضور کی ابتدا ہے. چلہ آپ کی انتہا ہے اور حضور کی ابتدا ہے. میں نے کہا ہارون کہ اس کا آپ کس دلیل؟ میں نے کہا اگر دعوت سے جادو کرتا تو ہارون علیہ السلام تو نبی ہے، ان سے بڑا دائی کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل ٹھیک ہوئی؟ میں نے کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے جادو کٹ گیا، سامری پکڑا گیا. کیوں؟ کہ وہ چلہ کاٹ کے آ رہے تھے. کیا کاٹ کے آ رہے تھے؟ اب آپ مجھے بتاؤ، کوہ طور پر یہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی کہ جو اللہ سے براہ راست بات کر رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کیا ہے؟ تو آپ جو کہتے ہیں میں اللہ سے براہ راست بات کرتا ہوں، مجھے چلے کی ضرورت نہیں ہے، تو ادھر تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے براہ راست باتیں کر رہے ہیں. اللہ اس سے چلہ کٹوا رہے ہیں جو کلیم اللہ ہے. میں نصاب ثابت کر رہا ہوں کہ میرا نصاب زیادہ معتبر ہے یا تمہارا؟ کس کا کاٹ رہے ہیں؟ کس سے چلہ کٹوایا اللہ نے؟ وہ ہستی جس کو اللہ کیا فرماتے؟ وادی طوٰ کے اندر اننی انا اللہ، یہ باتیں ہو رہی ہیں. وہ ہستی جس نے اللہ کی تجلی کوہ طور پہ گرتے ہوئے دیکھے. یہ سب وہ ہے جو تورات سے پہلے کے واقعات ہیں. اس نبی کو اللہ نے چلہ کٹوایا ہے اور تجھے بغیر چلے کے ملے. اس لیے میں کہتا ہوں تو جعلی ہے، تیرے ساتھ شیطان ہے کہ یہ طریقہ نبوت کے خلاف ہے. جب وہ چیز ملتی ہے اسے مجاہدہ ضرور کروائے گا اللہ تم سے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور آپ علیہ السلام کو قرآن. تو اب مجھے بتاؤ دم کیا ہوا؟ تو اس لیے ٹھیک ہے آپ بخاری پڑھاؤ، سب کچھ پڑھاؤ، مگر دم کے لیے چلے بھی ضرور کاٹنا. سمجھ آ گئی؟ تو جب اللہ نے انبیاء کو اس سے مستثنیٰ نہیں کیا، تمہارے بزرگ مستثنیٰ ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی سے بڑا امام ہے تیرا پیر صاحب، وہ 25 سال جنگلوں میں جا کے گزار رہا ہے. تو آپ نے کیا نام رکھ دیا؟ رہبانیت. ڈرامے بازی دیکھو ان کی. تمہیں رہبانیت کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ چلہ کشی کا، تو باتیں کیا کرتے ہو؟ پہلے اس کی تو تمیز سیکھ کے آ جاؤ، پھر بعد میں مولوی بن کے پٹکی رہا تھا میں خطا خوضا چیزا تو بھی مولوی ہے. پھر غصہ آتا ہے ان کو. کیوں ایسے اصول بنائے؟ میں سب کے مناظرے سن رہا ہوں گا جہاں قرآن و حدیث میں تذکرہ بھی نہیں ہوگا. بھائی تم نے اس کو پڑھا ہے؟ متکلمین نے یہ فرمایا. ایمانیات کی باتیں ہو رہی ہیں اور دلیل متکلمین کی دے رہے ہوگی. کیا بات کس کی ہے؟ ایمان کی. دلیل کس کی دے رہا ہے؟ یعنی عقیدہ طحاویہ کی نہیں ہے، ماتوریدیہ کی نہیں ہے، متکلمین نے یہ فرمایا. تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جس نے قرآن اور میں علم الکلام سے کلام کیا، ائمہ نے اس پہ فتویٰ لگایا ہے. اور تم ایمانیات میں بحث کر رہے ہوتے اور جواب میں متکلمین پیش ہو رہے ہیں. تو اب میں یہ جب مناظرہ سنتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے. کیا بولوں؟ ایک منطقی آیا
کہنے لگا کہ میں آپ کے استاد پر اعتراض کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کو بول لیا, میں نے منطق شنطق, میں نے کہا تم اس علم پہ مجھ پہ اعتراض کرتے جو کہتا ہے انسان حیوان ناطق ہے. وہ تجھے انسان نہیں مانتا, تیری بنیادی جو ہے نا جانور سے شروع ہوتی ہے, تو کس چیز پہ بحث کرنے آ گیا؟ میں نے کہا تو اس علم سے بات کر رہا ہے کہ انسان پہ اعتراض, میں تو اپنے کو جانور نہیں سمجھتا, تو منطقی ہے, تو ہے ہی جانور, تو انسان سے بحث کرنے آ گیا. چلتا مڑا گیا خورا. میں نے کہا کہ گھاس واس ہے تو وہ کال ہے, کیونکہ یہ جانور ہے. انہوں نے کہا انسان حیوان ہے ناطق ہے, بولنے والا حیوان. کیا بولنے والا؟ کیا انسان کا کیا معنی لیا ہے؟ بولنے والا حیوان. ڈریگن کا فلسفہ, پہلے بندر تھا. تم نے آج تک اس میں تمیز کی ہے؟ آج تک آپ نے تمیز کی ہے؟ یعنی آپ نے بھی وہ جو سائنٹسٹ کا فلسفہ ہے اس کو علم میں مان لیا, جہاں تعریف ہوئی تو تم نے ٹھوک دی. تو تم بھی بولتے رہے جی حیوان ناطق ہے, بولنے والا جانور. میں نے کہا اللہ تو فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قرآن سے انسان باتیں کرتا ہے, منطق سے جانور باتیں کرتا ہے. بات بتا تو کون ہے؟ کتاب لکھ رہے ہیں منطق پہ, ایسا اڑا نا پتلی گلی سے, آئے گا کبھی تاریخ میں سامنے. میرے نال باتیں نہ کر, پھنس جاسی. تو میں نے کہا اب میں تجھے سمجھاتا ہوں, بیٹھ جا. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. تو جانوروں کو سکھانے کے لیے ہم منطق پڑھتے ہیں, انسانوں کو سکھانے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہدایت کے لیے ایمان شرط ہے. ہدی للمتقین, اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں شرط کر دی ہے. ہدی للمتقین, تو ہدایت اور تقوی. تو ہدایت تو ایمان سے ہوگی, اور تقوی کی برکت سے آپ پہ اللہ علم کھولے گا. تو یہ دونوں چیزیں کافر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا کافر کی سمجھ میں ہو نہیں آئے گی. لہٰذا منطق اسی لیے سیکھی گئی تھی کہ جانوروں کو سکھانا ہے, نہ کہ قرآن میں کلام کرنا ہے. اب آ گئی سمجھ کہ پچھلوں نے کیوں منع کیا اور بعد والوں نے کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ وہ ہدایت کا دور تھا, اور بعد میں فتنے کا دور آیا. تو جانور, مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں پیدا ہو گئی کہ انہوں نے منطق اور فلسفے کی وجہ سے لوگ گمراہ کرنا شروع کر. تو علماء نے منطق کے ذریعے ان کو سکھایا ہے, نہ کہ منطق کی وجہ سے تفسیر کی ہے. اس کو آلہ بنایا ہے سمجھانے کا. اب آگئی سمجھ؟ اگر اس سے براہ راست کلام کرو گے جو قرآن ہے تو پھنس جاؤ گے. یہ مصیبت یہیں اٹکی ہوئی ہے تم پہ. اور رہی قرآن کے علوم پہ صرف اور نحو بھی آج تک اس کو عبور نہیں کر سکی. یہ باتیں چھوڑ دو. یہ تو پھر میں بعد میں کہوں گا کہ استعارہ کے طور پہ جو الفاظ استعمال کی کہ اس کو تم نے حقیقی لے لیا, اسی لیے تو پھنس گئے معنی میں. اب کہو گے جیسے کیسے کہ کوئی شاعر کہتا ہے کہ اس استعارے کے اندر اس کے معنی تو موجود ہے نا. کسی شاعر نے کیا خوب وہ کہا کہ لوگوں نے کہا یہ کافر ہے کہ توحید کے سائے میں سارا جہاں ہمارا. اب یہ تم شعر مت بولنے نا, اس کے پیچھے معنی ہے, یہ استعارہ. توحید کے سائے میں سارا جہاں ہمارا, ہم کافروں کے کافر, کافر خدا ہمارا. اب تم جب یہ شعر سنو گے دوڑ جاؤ گے کہ دیکھو اللہ کو کافر بول دیا. اب یہاں بمانا استعارہ انکار کرنے کے لیے, ٹھیک نہیں ہے, لیا ہے. اب وہ بھی تم سے زیادہ تیز ہے, اس کے پاس بھی دلائل موجود ہیں. استعارہ کیوں لیا؟ جی انکار کرتا ہے, کیونکہ توحید فرما دیا اس نے پہلے شعر میں کہ توحید کے سائے میں سارا جہاں ہمارا. تو اللہ انکار کرتا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں. ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, اور ہمارا اللہ بھی انکار کرتا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں. ہم شرک کے منکر ہیں اور اللہ بھی منکر ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اب ایک شعر ہے غالب کا, اگر تم وہ پڑھ لو گے تو ٹیں ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ دل, وہ مسجد چلا گیا, مسجد ٹھپک رہی تھی, تو لوگ اس کا گھر بھی ٹپک رہا تھا. اس نے کہا دل خوش ہوا اس مسجد ویراں کو دیکھ کر, میری طرح خدا کبھی خانہ خراب ہے. کیا دل خوش ہوا اس مسجد ویراں کو دیکھ کر, میری طرح خدا کبھی خانہ خراب ہے.
تو تم اگر اس شعر کو سنو گے کہ کافر مجھے، حالانکہ اس نے کہا میں شکر گزار ہو گیا کہ لوگ میرا خیال نہیں، یار لوگ تو اللہ کے گھر کا بھی خیال نہیں رکھتے اس لیے خوش ہو گئے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ لوگوں کو میری فکر نہیں ہے تو اللہ کے گھر کا بھی فکر نہیں ہے۔ اب اگر سمجھ آ گئی تو ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ میں یہ پڑھتا رہتا ہوں، ساری چیزیں جب آپ پہ کھلتی ہے نا، پچھلوں نے آج تک کسی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ائمہ نے جہاں متشابہات آ گئے امام نے اس کو تفویض کر دیا، اور آپ دلیل دیتے ہو لوگ کیوں کہ آپ کو اس میں پڑ گئے گمراہ۔ بھائی جب ایک آدمی متشابہات میں پڑ گئے، اس کی گمراہی کی دلیل تھی نا، وہ کیوں پڑھا؟ یہیں سے تو پتہ چل گیا بندہ جعلی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو ایک آدمی جب قرآن میں شک ڈال رہا ہے تو ایمان بالغیب ہے، قرآن تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ جب وہ اس میں مشکوک ہو رہا ہے تو کافر ہو گیا نا وہ، تم کیوں جواب دے رہے ہو اس کو؟ تو بس سمجھو بلکہ تو لڑک گیا ہے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن میں بحث کرتے ہیں میری سمجھ میں آ جائے، تو موبائل دے دو ہاتھ میں، بول اس کو چلا کے دکھا دے۔ یہ تو انسان نے بنائی ہے نا، تجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کا کلام ہے، یہ تیرے سمجھ میں آئے گا۔ اب ایک آدمی نعوذ باللہ کرے تو تم مناظرے کرنا کہ جی قرآن کو میں اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا، تو لوگ دلیلیں دینا شروع کرتے۔ سے پوچھو ایمان کی تعریف کر پہلے سے تو پوچھنا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کب ہوگا، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو جب اس کے پاس ایمان کا جواب نہیں ہوگا تو پھنس جائے گا۔ مسلمان تو ایمان کی وجہ سے نا، اب ایمان کیا ہے؟ یہ جوابات ہیں۔ ایک نے کہا جی پر لوگوں نے کہ میں حضور کی 4 بیویاں مانتا ہوں، 11 نہیں مانتا۔ کوئی مولوی جواب دے دے تمہیں، اب وہ پھرتے رہے، کسی مولوی نے میرے پاس آئے انہیں کہ کہہ رہے بڑے بڑے عالم ہیں، کیا سوال ہے؟ کہہ رہے وہ کہتے ہیں حضور کی 4 بیویاں ہیں اور حدیثیں بعد میں گڑی ہیں، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا یہ بندہ پرویزی ہے۔ کیا ہے؟ یہ اقوال جو تو بتا رہا ہے، جو الفاظ، یہ بندہ پرویزی ہے۔ اب دلیل دیکھو کیسے رہا، کیونکہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، یہ اس کی دلیل ہے۔ تو اب کسی نے بھی جواب نہیں دیا تو لوگ اس کے استقبال کے لیے بھی کھڑے ہوتے تھے۔ جب مولویوں کے پاس جواب نہیں ہے تو جواب، میں نے کہا اس کو بلا، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، تجھے بتاتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کرنا، اس سے پوچھنا کہ تم حضور کی کتنی بیویاں مانتے ہو؟ کہ 4۔ تو رد 11 اس لیے کر رہا ہے کہ قرآن میں نہیں آیا ہے۔ میں نے ہاں، تو اس کو بولنا وہ 4 کا نام قرآن میں دکھا دے۔ میں نے کہا اگر یہ ٹک گیا نا اس کے بعد تیرے سامنے تو میں تیرا ذمہ دار ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ دلائل پر ہم بعد میں تمہیں دیں گے کہ حضور کے لیے دوسری آیت موجود ہے اسی قرآن میں، یہ تمہیں ادھر یہ مومنین کے لیے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ۔ میں خود ہی حدیث پہ آئے گا، قرآن میں تو کسی بھی امہات المومنین میں کسی کا بھی نام نہیں ہے، قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں سوائے زید بن حارثہ کے، ایک صحابی کا نام ہے زید کا، باقی کسی کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اب جب وہ گیا، وہ آیا تھا، اس کے بعد جو ایسا غائب ہوا تو بھائی کم سے کم اپنے چھوٹوں کو سکھا دوں۔ جیسے ابھی ہمارے کہتے ہیں تمہارا اپنا، تو اس نے وہ ہمارا قانون ہم پہ ہی اپلائی کر رہے ہیں، مگر فائدہ نہیں ہوا۔ تو جتنے آج تم لوگ ذکر اذکار کر رہے ہو، یہ کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرو، اللہ کی رضا کی، مگر اپنی نسبت جو اللہ نے تمہیں دی، اللہ نے تمہیں دی، اس کو تو پہچان لو۔ اب تیرے کو اللہ نے 1 کروڑ روپے دیے، دوسرے کو 1 لاکھ روپے، کہتا ہے مڑا چھوڑو، 1 لاکھ روپے کوئی پیسے ہوتے ہیں، اصل تو 1 کروڑ کوئی روپے ہوتے، 1 لاکھ ہوتے، دیکھ 1 لاکھ۔ یہ تم لوگ کا وہ حال ہے، ایک آدمی تھا ٹھگ، 3 ٹھگ تھے، انہوں نے بندے کو دیکھا یہ جو شاہ کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تو اب میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں کیسے ڈرامے بازی دکھا دیں۔ تو وہ چودھری تھا، بڑا ہٹا کٹا خان صاحب تھا، تو وہ بکری لے کے آ رہا تھا بڑی ہٹی کٹی۔ یہ 3 ٹھگوں نے کہا بندے سے چھین تو نہیں سکتے زبردستی، اب کیا کرے؟ پلان بناتے ہیں۔ پلان کیا بنایا؟ پہلا ایک بنا لنگوٹیاں پہن کے، جو لنگوٹ پہن کے سڑک، اور خان سے سنگے، خان صاحب کیسا ہے؟ کہہ رہا بس گیا تھا منڈی۔ کیا لینے گیا تھا؟ کہہ رہا ہے بس بکری لے کے۔ گدھا کہاں سے لیا تم نے؟ کہ تم پاگل کا بچہ، یہ بکری کو تو گدھا بول رہا ہے۔
پہلا پوائنٹ مارا. اب کبھی بکری کو دیکھتا ہے, کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے, کہتا ہے شاید لیکن پاگل کا بچہ بکری کو گدھا بول رہا ہے. آگے گیا, دوسرا مل گیا, او خان صاحب چائے وائے پی بیٹا آرام سے بول گیا, یہ گدھا کتنے کا لیا ہے؟ اس کو بھی صحیح بھی سنائیں گے گدھا. تھوڑا سا آگے گیا, سوچنے لگا یار پچھلے نے بھی گدھا کہا, دوسرے بھی گدھا کہا. اب بکری کو غور غور سے دیکھ رہے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو بکری بھی گدھا نظر شروع ہو گئی. آگے گیا اور دوسرا تیسرا گدھا لے کے پکڑا ہوا تھا. اور خان صاحب چائے پیو, کتنی اچھی بکری ہے, اور یہ گدھا کتنے کا خریدا ہے؟ دیکھو میری, کہہ رہے کہاں سے گدھا ہے؟ یہ بکری ہے. کہہ رہا بکری تو میرے پاس ہے. اپنے گدھے کو بکری بنا رہے, اس کو بھی صحیح کی سنائی. اب یہ تینوں آرام سے درخت کے پیچھے دیکھ رہے کہ کب ہوگا. وہ جب آگے چلا گیا, بیٹھ گیا گاؤں کے قریب, کہہ رہے لوگ کہیں گے, سوچ رہے بکری, ایک نے بھی گدھا کہا, دوسرے نے بھی گدھا کہا, تیسرے نے بھی گدھا کہا. لوگ کہیں گے کیسا خیال ہے کہ اس کو گدھے اور بکری میں تمیز کا پتہ نہیں ہے. کیا گدھے اور بکری میں تمیز کا پتہ نہیں ہے, لہذا اس گدھے کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی, جا. جب وہ گئے اور تینوں بکری لے کے چلے گئے. تم شاذیوں کے ساتھ یہی کرتے ہو لوگ. کیا کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے ان کو پکڑ تو نہیں سکتے, ذکر میں بھی ہم سے زیادہ ہے, تو کیوں نہ ان کے بکری کو گدھا بنا دے, اور تم بھی بکری چھوڑ دو. وہ لے جاتے. کیسے کرتے ہو, کیسے کرتے ہو؟ تم جو شروع ہو جاتے ہو ایسے کرتے ہو. جب تم سے بولو کیسے کرتے تو اس کو بولنا اب آئی نا بات, اب کیسے کرنے کے لیے میرا شاگرد بن جا, تو میں تمہیں پھر بتاؤں گا ایسے کرتے ہیں. کیا کیسے کرتے ہیں کے لیے شاگرد بن جا, اور ایسے کرتے. وہ ایک مولوی میرا مفتی تھا, وہ میرا انٹرویو لے رہا تھا. کہہ رہے آپ ڈائریکٹ دیں گے, آپ تعویذ کو مؤثر بذاتی ہی مانتے ہیں یا بامرے؟ میں نے کہا مؤثر بذاتی کون سی چیز ہے بھائی, بامرے الہی ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی سند؟ میں نے کہا یہ. اچھا سند بھی آپ کی ٹھیک ہے, آپ کے بارے میں یہ لے لو. کہہ رہا اچھا آپ یہ کیسے کرتے؟ میں نے یہاں آپ کی حد ختم ہو جاتی ہے, یہاں سے آپ کی حد. کہہ رہا آپ تو بڑے اچھے مناظر بھی. میں نے کہا مناظر ہوں یا کچھ بھی ہوں, لیکن یہاں سے آپ کی حد ختم ہو جاتی ہے, اب ہماری شروع ہوتی ہے. ایسا کرنے کے لیے کہ یہ کیسے کرتے, آپ کو ہم سے سیکھنا پڑے گا. پھر ہم آپ کو بتاتے کہ ایسے کرتے. ہم سے یہ مت پوچھو کہ ہم نے سونا کیسے بنایا ہے, اس سونے کو لا کے دیکھ لو یہ جعلی ہے یا اصلی ہے. بھائی میں نے کہا یہی فرق ہے. تم سونے سے کیا بناتے ہو؟ سونے سے کیا بنا رہے ہو؟ لونگ بنا رہے ہو. ہم کچرے سے سونا بنا رہے ہیں. اس کو کیمیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کچرا کیسے سونا بنتا ہے, اس کو کہتے ہیں علم کیمیا. اور جو سونے سے ہار بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں زرگر. جوہری کیا ہوتا ہے؟ تم صرف سونا پہچاننے والے ہو, اور ہم سونا بنانے والے ہیں. ہم نے جو سونا بنایا ہے اس کو پیمانے میں پرکھو. سنار کو مت ڈالو. تم کہتے ہیں سنار کو بٹی میں ڈالو, یہی تمہاری جہالت ہے. سنار کو کوئی بٹی میں نہیں ڈالتا, ورنہ سنار جل کے کباب ہو جائے گا. کباب نہیں, راکھ ہو جائے گا. سونے کو بٹی میں ڈالو تو پتہ چل جائے گا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. تو اب تم سمجھے شاذلی سلسلے کو اللہ نے کیا بنایا؟ کیمیا دان بنایا. تم یہ کچرے وچرے جب بنائے ہمارے آگے, تم لوگوں پہ کسی نے جو نا مرض پہ ہمارے مارکیٹ تر آپ کو خبر ہے کہ آج تم جو ہے نا ہماری اوقات یہ میری, اگر میں تمہیں کہوں گا تو مجھے کوئی چوکیداری کی نوکری بھی نہ ملے, تمہیں بھی نہ ملے, اور اللہ نے آج ہر چیز تمہارے آگے کر دی, تو کہتے یار مت سلسلے نے میرے کو کیا کیا ہے. تو سلسلے کی برکت سے تو بکرے کھا گیا. اب آتے ہیں کہ اس کے وہوی چیزیں. بکرے کا عمل کون سی کتاب میں لکھا اس طریقے پہ؟ کڑھائی کا یہ عمل کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ گائے کا عمل اس طریقے سے کون سی کتاب میں لکھا ہوا عملیات کے؟ لے آؤ نا, سب کتابیں تو تم نے پڑھی ہوگی, یہ تو ہماری کتاب میں, پچھلی کتابوں میں دکھا دو. تو مان جاؤ نا کہ اللہ نے تمہیں الگ سی چیز دے دی ہے. سمجھ؟ اسی طرح وظائف کے طریقے کون سی کتاب میں لکھے؟
چھلنے کے یہ طریقے کون سی کتاب میں لکھے ہوئے؟ ذرا دکھا دو. اب تاثیر دیکھ لو. اللہ کا شکر ہے آپ سب بیٹے ہو, آج تک کہیں فیل ہوئے ہو؟ آپ وہاں فیل ہوتے جب تم خود, وہ کیا کہتے ہیں, خدائی طاقت تو تم میں نہیں آ سکتی نا. کن فیکون تو اللہ کی ذات ہے. تم سوچتے ہو کہ میں یہاں سے پھونک ماروں وہاں سے ٹھیک ہو جائے. وہ اللہ ہے, کن فیکون کی ذات ہے, وہ ٹھیک, وہ اس کو ٹھیک نہیں کر رہا, شفا نہیں دے رہا. تو انسان ہے. بس بات وہی ہے, یہ چیز سیکھ لو. کھولے یا نہ کھولے وہ در, تجھے کیوں ہو, تیری کیوں ہو اس پہ نظر, تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا. کام مت چھوڑنا, صدا لگائے جا. بس کام اللہ کرنے والا ہے, اس کو شفا دینے والا, تو کرنے والا نہیں ہے. یہ چیز تمہیں سکھائی جاتی ہے. یہ جتنے بگڑتے ہیں نا اسی وجہ سے, اللہ حضرت اس نے پھونک ماری ٹھیک ہو گیا. میں نے کوئی بات نہیں, 4 دن بعد جو بگڑے گا وہ پھونک والا بھی اڑے گا. یہ ہمارے تجربے ہیں. کیوں کہ کاٹی جعلی حکیم جب کارٹیزون کھلاتا ہے نا کسی مرض میں, وہ تھوڑی دیر کے لیے اثر کرتا ہے. یہ جتنے بگوڑے ہیں یا جتنے بیمار ہیں, ان کو کہاں سے شفا ملی؟ جاؤ جو تم سے گئے, ایک کو بھی صحت نہیں ملی. اب وہ شرم کے مارے نہیں آتے. جو ہم نے بک بک کی ہے نا, اس کا کیا کریں گے؟ تو اللہ نے آپ لوگوں کو جو چیز دی ہے, ہمیں الحمدللہ ہماری امید ہے کہ اللہ نے ہمیں بالکل پیور چیز دی ہے. اس کو یقین کے ساتھ کرو, اور آج آپ نتائج دیکھ رہے ہو الحمدللہ. اس کراچی کے اندر, اس ملک کے اندر ہر جگہ تمہیں کیا افراتفری نظر آتی تھی, اب ہے. پھرتے ہو آرام سے, گھومتے ہو, چلتے ہو, حالات کتنے بہتر. اب کیا ہے, حالات خراب ہو رہے, حالات خراب ہو رہے. کبھی بھی اس چیز کا من بولو حالات صحیح ہو رہے, چاہے لڑائی بھی ہو. چاہو جب تم کہو کہ حالات خراب ہو گئے وہیں سے راستہ بنائیں گے, بولو الحمدللہ حالات ٹھیک ہے. آج ادھر لڑائی ہو رہی ہے, ادھر لڑائی ہو رہی ہے. تو دنیا میں حادثات بھی آتے ہیں, فسادات بھی آتے ہیں, یہ اس کا حصہ ہے. اس پہ فوراً کنٹرول کر لو. بس بیماری بھی آتی ہے, بیماری کو سر پہ مت لو. اب بعض علاج دیر سے ہوں گے, بعض جلدی ہوں گے. تو آپ لوگوں میں جتنے آتی ہے, جو جتنے سینئر حضرات ہیں, آج اپنے دل سے بغض مغض سب چھوٹے موٹے ہیں. اور یہ جونیئر جتنے نا, یہ سینئروں کے خلاف باتیں نہ کیا کریں. سیکھتے جاؤ اور اوپر آتے جاؤ. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ سینئر ہے, اللہ نے بنایا تھا ان کو, لیکن ان کا احترام کرو. استادوں سے آگے مت جاؤ. جو تمہیں ایک بندے کو لے کر آیا ہے, اس کا دل میں بغض رکھو گے, شیطان کا کام. یہ اس کا سفر ہے. تم پر یہ راستہ ضرور آئے گا, تمہارے دل کے اندر نفرتیں ڈالی جائیں گی. حسد سے شیطان بھی ہارا, تمہیں بھی ہرائے گا. تیرے دل میں حسد آ گیا, اس کا مطلب ہے تو ابلیس کا چیلا بن گیا ہے. اس نے تجھے ذکر سے ہٹا دیا, کیونکہ ان ذکر و اذکار کے بعد جو حسد سے بگڑا تھا, وہ شیطان ہی بگڑا تھا, تو بھی بگڑ رہا ہے. جب وہ کیا کرے گا, تمہیں جماعت سے دور کرے گا, تمہیں اوروں کا بغض ڈالے گا. تو یہ غلط ہے. بھائی ایک سیب اچھا ہے, ایک بالکل پیور ہے. سیب تو ہے نا, بس صحیح العقیدہ کی مثال اوریجنل پہ گئے, اور بد عقیدہ کی اس طرح ہے, اس کو بھی لے کے چلو نا. وہ سیب کے ساتھ پیروی مت کرو. سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ ہمارے اکابر نے آپ کو کہا کہ کوئی تمہیں بات دے تو اس کو لاؤ, مگر اس کے ساتھ مت جاؤ. تمہیں جو نظر آتا ہے اس سے منع کیا. تمہیں تو شاذلیوں, خدا کے بندوں, تمہیں پیر تو بنا دیا اللہ نے سب کا. اب کیا رہ گیا ہے؟ جو لوگ مخالفت بھی کرتے تھے وہ بھی تم سے سیکھتے. تو بغض اور حسد کیوں کرتے ہو؟ سب حضور کے عاشق ہوتے ہیں. تھوڑی بہت کمیاں ہیں, یہ مولویوں کے قوانین کے حساب سے ہوتی ہے. ہم اپنے بزرگوں کی پیروی کریں گے. اب وہ کہتے جی یہ گستاخ ہے, حضور کے ساتھ علم غیب نہیں مانتے, فلاں نہیں مانتے. تو میں نے کہا بھائی ہم پوری پچھلی کتابوں میں لکھا ہے, جا کے دیکھ لو فتاوی میں, جو یہ کرے گا اس کو تو ان کو کفر لکھا ہوا ہے. تو یہ دیوبندیوں نے نہیں لکھی فقہ کی کتاب ہے نا. اگر یہ دیوبندیوں نے لکھی ہو تو الزام لگا دو. ہر شامی میں موجود ہے, البدایہ تمام فقہا نے اس کو لکھا ہے. جو حضور کے ساتھ علم غیب مانے گا تو جا کے ذرا دیکھو اس کے بارے میں کیا فتویٰ لگایا ہوگا. ہم نے تو نہیں لگایا ہے, ہمارے اکابر نے تو نہیں لگایا ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہی چیزیں ہوتی ہے. کیا یہ پیچھے بزرگوں نے لکھا ہے, جس سے فتاوے عوام کو کیوں پاگل بناتے. پھر عطائی ہو یا وہ, تو اس میں انہوں نے یہ تقسیم نہیں کی ہے. یہ تو ہم نے کرتے نا کہ تعویل کرتے, تو انہوں نے کیوں نہیں کی. بات یہ کہ مفسرین نے لکھا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن فقہا نے کیا لکھا ہے.
تو یہ ہے وہ باتیں جس پر آپ الزامات. تو المحند میں اس کے جوابات ہمارے بزرگوں نے دے دی. تم دلیلیں مت دو. کیا ہے؟ تو ہمارا جواب یہ کہ ہمارے اکابر جو بھی تھے وہ علم غیب کے قائل نہیں ہے حضور کے ساتھ، انباء الغیب کے قائل ہے دیوبندی. ہم مانتے نہیں تو تم گستاخ کس دلیل سے کہتے ہو؟ جب ایک چیز کو نبی کے ذات کے ساتھ مانتے نہیں ہے تو گستاخ کہہ نہیں سکتے. جب ہم اس کے حضور کے ذات کے ساتھ اس کو تسلیم نہیں کریں کہ وہ انباء الغیب کے قائل ہے، اور انباء الغیب کا قائل ہونا یہ قرآن و حدیث سے اس کا بھی علم غیب جو تم دلیل سے پیچھے مفسرین نے فقہا نے اس پہ کیوں فتوے لگائے؟ تو فتویٰ کون لگا رہا ہے؟ مفسر تو فتویٰ نہیں لگاتے نا. اگر مفسر فتویٰ لگاتے تو بتاؤ، فتاووں کی کتابوں میں جا کے دیکھو، اس سے ثابت کراؤ. تو ہمارے اکابر تو تمہیں بچا رہے تھے. اگر آپ پہ ان کے اعلیٰ حضرت ہیں تو وہ بھی تو انہی کا مقلد ہے، انہی فتاووں سے فتوے دے رہے ہیں. تو یہی چیزیں ہوتی کہ زیادہ زور مت لگاؤ کہ عوام کو خراب کیا ہوا ہے. تو ان کو ان کی راہ پہ چلنے دو. کیا ان کے پاس جو دلائل موجود ہے؟ ہمارے دیوبندیوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ انباء الغیب کے قائل ہے. یہی ہے، سیدھی سی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے. یہی کے قائل ہے وہ دوسرے بھی ہے، اور یہ اس کے قائل ہے جی عطائی کے. تو وہ لوگ قائل ہیں اس پہ دلائل دیتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے آپ دوسروں کو کافر مت کہو، نہ کہہ سکتے، یہ دلیل ہی نہیں بنتی. یہی بات ہے، میرے خلاف جو چلا گیا اس پہ فتویٰ لگا دو. اب یہی چیزیں ہمارے ہاں جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، انکار کرتے ہوئے کہاں چلے گئے؟ ایک بزرگ کے خلاف بات جاتی ہے وہ صحیح حدیث کا انکار کرے گا. ایک چلا گیا، اس نے کہا جی قرآن سے انکار کر دیا. کس سے کیا؟ قرآن کو. جادو کی کتاب، نعوذ باللہ جادو کی، کہ قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے. کیا کہا؟ اب سوال ہے، ہمارے سارے مولوی خاموش ہے، تو بتاؤ تم، اب ایک جگہ قرآن ہے اور ایک جگہ مولوی ہے، ہمارے دل میں کس کی قدر زیادہ آ گئی جب ہم اس کے خلاف نہیں بول رہے؟ اور وہ بھی اپنے نفس کے، اس کے سامنے قرآن بھی اور نفس بھی ہے. جب ایک ماہر اس کو بول رہا ہے کہ تو غلطی پر ہے تو مان، سب کے سامنے توبہ کر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کر رہا ہے، کیوں؟ وہ یہ سوچے گا کہ یہ جیت جائے گا. میں کہتا ہوں مجھے گالیاں دو، مجھے جو کہتے ہو کہو، میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، لیکن اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی والے آپ کو آتے جی علماء خلاف ہے. علماء کیا خلاف ہے؟ اب یہ علماء میں تو شامل نہیں، یہ علماء میں. کیا میں؟ کیونکہ علماء سے نکل کے کس میں داخل ہو گیا؟ علماءوں میں. تو اب بتاؤ عقیدہ کس کا ٹھیک ہوا؟ آج تک کس نے بیان کیا ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ ایمان کا پتہ دل میں کسی کو نہیں. غلط ہے. صحیح عقیدہ ایک کہتا ہے نہیں بزرگ کو پتہ چلتا ہے. عقیدہ کس کا صحیح ہوا؟ میں کہتا ہوں انجام کا مجھے اپنا پتہ نہیں، دوسرے کا انجام کیوں بتاؤں؟ میں غلط ہوں یا وہ غلط ہے؟ میں کہتا ہوں نیت کا پتہ اللہ کو ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، نبی کو پتہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہو کہ جی نہیں بزرگ کو بھی پتہ چلتا ہے، غلط ہے کہ نہیں؟ آپ سے کہتا ہوں جی اس بزرگ کو پتہ نہیں کہ میرا نماز قبول ہے کہ نہیں، ثواب کا پتہ اللہ کو ہے کہ کتنا ملے گا، اور نبی کو پتہ ہوتا ہے. اللہ نے نبی کو خبر دی، کسی ولی کو خبر نہیں دی. تم کہتے ہو نہیں بزرگ کو بھی پتہ چلتا ہے. آپ کہو گے نبی کو حضور نے فرمایا یہ پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا. کسی صحابی نے فرمایا ہے؟ کسی صحابی نے کہا کہ اس کو پڑھو گے تو ہمارے یہ چیزیں ہوتی ہے. یہیں سے تمہاری جو نا پتہ چل جاتی ہے. یہ فیصلے کون کرتا تھا؟ خارجی، رافضی. یہ ایمان کے فیصلے خوارج اور روافض کیا کرتے تھے. اہل سنت والجماعت ایمان کے فیصلے، ثواب کے فیصلے، نیت کے فیصلے نہیں کرتے. اسی لیے تو یہ عقیدہ ٹھیک ہے. یہ روافض کرتے ہیں، یہ خوارج کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اگر کوئی گناہگار مر بھی گیا وہ بھی اللہ کے سپرد ایمان والا، ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ اس کو کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت. تو جو سنت سے ثواب ثابت ہے اس کا ثواب کا تعین تو کیا جا سکتا ہے.
لیکن جہاں ثابت نہیں اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. بس سمجھ آ گئی؟ یہ بڑا بزرگ ہے، تجھے خود بزرگی کا پتہ نہیں ہے، دوسروں کو تاج پہنا رہا ہے، یہ بڑا بزرگ ہے، چھوٹا بزرگ ہے. چھوٹا بھی جب میں بڑا بزرگ ہوں، بڑے کو چھوٹا بتا رہے حضرت آپ بڑے بزرگ ہو. مجھے بھی روزانہ کشف آ رہے ہوتے ہیں، خواب آ رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا بشارت ہے، مبشرات میں سے تمہارے لیے، جاؤ. لیکن میں اپنے خواب، مجھے جو حضور نے اور جو مجھے اللہ نے دکھایا اور حضور کی طرف سے، میں اسی پر ہوں، کیونکہ وہ میں نے دیکھا ہے. ایک آئے گا جی، وہ ایک تھا، وہ ہمارا ذکر ایک بھی نہیں کیا ہوا ہے، اور شیخ ابوالحسن شاہ جی کو روز دو کہ ہمیں استاد بھی تو کہہ رہے. میں نے کہا ایک جہاں پڑا ماروں گا استاد اور شاگرد کو دونوں ادھر پھینکوں گا، تمہاری ایسی کی تیسی. میں نے کہا جب شیخ ابوالحسن شاہ جی میرا پیر ہے، مجھے آ کے بتائے گا، تمہارے ذریعے نہیں بتائے گا. تو حسد سے چھوڑ دو گے، کتنا چھوٹا عمل نہیں ہے، کتنا مشکل ہے. جنتی، ایک صحابی نے کہا نا، حضور نے فرمایا جنتی ہے بار بار. تو وہ صحابی جو عبادت زیادہ کرتے تھے ان کے پاس رہے، تو عام سی عبادت کر رہے، نماز پڑھ کے سو جاتے تھے. کہا آپ کا خاص عمل کیا؟ فرمایا بچے بس میرے دل میں ایک چیز ہے کہ میں کسی سے نفرت نہیں رکھتا، مسلمان، میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے. اس نے کہا یہی عمل ہے، یہی عمل ہے، یہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی. آج آپ کے اندر حسد پیدا ہو جائے، اختلاف رکھو، اختلاف کا حق حاصل ہے. ہم نے کس کو کہا کہ دعوت دی آ جاؤ میرے مرید بن جاؤ؟ خواہ مخواہ کے باپ نہ بنو نا. میں نے کسی کو دعوت دی کہ آ جا میرا مرید بن جا، تیرے کو پکڑ کے لایا ہے. میں مارکیٹ والا تھوڑی ہوں کہ لوگوں گا مارکیٹنگ کر رہا ہوں. ہاں عالم دین آتا ہے، مفتی آتا ہے، میرے علم کے مطابق وہ مجذوب سالک ہے. میں عالم کو مجذوب سالک سمجھتا ہوں، میرے سلسلے کا مزاج یہی ہے، اس لیے میں اس کو خلافت دیتا ہوں اور اس کے بعد سلسلے میں چلاتا ہوں. کیونکہ میں عالم کو مجذوب سالک سمجھتا ہوں اور عامی کو سالک مجذوب سمجھتا ہوں. عامیوں میں کوئی مجذوب سالک ہوگا، مگر میں ہر عالم کو مجذوب سالک سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کا مجاہدہ ہے. تصوف میں ان کو مجذوب سالکیت سے چلاتا ہوں. علماء کا جو بھی درس نظامی پڑھ کے آ جائے یا سبع عشرہ کاری پڑھ کے آ جائے، اس کو میرے سلسلے میں وہ سالک نہیں، وہ مجذوب سالک ہے. اور عوام الناس سالک مجذوب ہے. یہ جو بعض آتے ہیں مبشرات اپنے اساتذہ کو، عوام ان کو 10 سال 5 سال وظائف کراؤ، یہ نہیں کہ 2 دن. ایک سالک مجذوب ہوتا ہے اور ایک مجذوب سالک ہوتا ہے. تو علماء تو ہے ہی. اور تو اب بتاؤ، یہ نقطہ اللہ نے مجھ پہ کھولا ہے تو علمی دلیل دے دی، تمہارے پاس تھی، باقی تو رگڑے لگا رہے ہوں گے 50 سال تک تمہیں بیچارے، اور 100 سال تمہارے رگڑے لگائیں گے. مولویوں کو بھی خلافت نہیں ملتی. وہ بیچارہ 10 سال رگڑے کہا کے آ رہا تھا، ڈنگا 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 ڈنگا، ذرابا لے لے گے اور یہ جانے کے لیے. اس سے زیادہ اصل بات یہی ہے. تو الحمدللہ وہ آتے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں. جیسے ہی نسبت جاتی ہے، اذکار بھی آپ لوگ شروع کر دیتے ہو. تو کسی کا کوئی بھی سوال اور اعتراض، آپ اجتماعی محفل میں آتے ہو، میں نے آپ کو سکھا دیا. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ پہلے کہتے تھے حضرت سکھاتے تھے، اب جو ہے نا اصلاحی بیانات ہو رہے ہیں. تو اس سے پتہ چل گیا ان لوگوں نے کتابیں لکھ دی اپنے نام سے. اگر وہ اتنے مومن کے بچے ہوتے تو کتاب بھی میرے نام سے لکھ دیتے نا. ایک آدمی سے پوچھو بھائی کیا ہے، اکثر شاگرد ادھر ادھر دوڑتے ہیں. یہ نزول ہے. تم کسی بھی کتاب سے نا، ساری کتابیں میں پڑھ چکا ہوں. اس کی جو ٹاپ کی کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ ہے شمس المعارف. اس کے بھی اعمال میں نے لیے، فیض النور، یہ سارے اکٹھے تمہیں دے دی. اس سے اوپر کی کیا کتابیں لاؤ گے تم؟ وہ امام نور زمان، شیخ ابوالعباس علی پوری، سید نور زمان، اور کہاں سے لاؤ گے؟ صحابی جن کو بس 2 ہی بندے پہچانتے، ایک وہ پہچانتا تھا، ایک میں پہچانتا ہوں. باقی کس نے لکھا ہے؟ اب جو یہ سورہ جن ہے، یہ فیض النور میں نہیں ہے، اس کو میں نے الگ لکھا ہے. اسی طرح دوسرا ہے چیلکاف. یہ جو مجربات عملیات میں جو قرآن ہے اس کو وہ رقیہ میں، لیکن جہاں عملیات میں آ جائے وہ چیلکاف ہوگا، نادے علی ہے.
جو آج آپ کو کرا رہے ہیں دوسری، وہ شیعوں والی تو رافض والی نہیں ہے، ہماری سنیوں والی اویسی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے۔ یہ کس کی طرف سے؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اچھا کوئی کہے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ انہوں نے مجھے سکھائی ہے۔ اتنی بڑی بات تو میں نہیں کر سکتا نا، یہ وثوق کے ساتھ بول رہا ہوں، یعنی نکال دے نا وہ دوسرا سارا، ادھر والا آ گیا اوریجنل وسیلے والا دیوبندیوں والا، ہمارے عقیدے سے نہ ٹکرانے والا۔ معترضین کو بھی میں نے بھیجا ہے، میں نے کہا کیا اعتراض کریں؟ کہہ رہا ہے اصل میں اگر بطور مجرب ہو اور اس پہ عقیدہ یہ نہ ہونا، میرا کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا یار، عقیدہ یہ نہ ہونا تو جائز ہے۔ ڈرامے دیکھ، عقیدہ کون سا نہیں ہونا چاہیے؟ سوال یہ کہ عقیدہ نہیں ہو، عقیدہ نہیں ہو، کہیں یہ نہیں کہ اس عمل کو سنت سمجھنا، او بھائی عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، تو بھی اپنے آپ کو سنت سمجھے گا تو بھی بدعتی، یہ یاد رکھنا، تو اپنے آپ کو سنت سمجھے گا تو بھی بدعتی ہو جائے گا۔ یہ صرف عام لوگوں کی نہیں ہے، کیونکہ قانون سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ ایک بزرگ مسئلہ تو پیش کر دیتے، اس کو تم مستثنیٰ کر دیتے، سب سے پہلے وہ رگڑے میں آئے گا۔ اسی طرح اوراد پر جتنا بھی اعتراض ہے، اوراد غلط ہے، کیونکہ اوراد کا مطلب ہے واردات، اور وہ ورد جو اللہ کی طرف سے ملا، تو حضور کی طرف سے جو عطا ہوا، تو حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا خواب میں، اس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے۔ اب یہاں اس خواب کا اعتبار ایک امام کی وجہ سے، وہ امام سکھا ہے تمام علماء کے اندر، وہ شیخ ابو الحسن شاذلی، سارے فقہاء علماء، حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت مخالف ہے، عطا اللہ اسکندری الشاذلی، اس کا مراسلہ پڑھ لو جا کے، جو مذاکرہ کیا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، ہرایا اس میں ابن تیمیہ کو انہوں نے، وہ شاگرد ہے، اس نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ امام ہے، وہ کیا حال ہوگا اس کا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ مجھے حضور نے سکھایا، اور حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا یا عالم، اس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے۔ لہٰذا اب فرق کیا ہے؟ تو اب ہم اس میں دلیل دیتے ہیں کہ عامی میں اور امام کے کشف میں، کیونکہ اس کو ایسی بھی تقلید کی جاتی ہے، تو ایک سلسلے کا امام ہے وہ، لہٰذا اس کا اعتبار ہے، اور وہ حضور نے اس کو سکھائی ہے۔ تو یہ اوراد ہے، سنت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ نصاب ہے۔ کیا ہے؟ تو ایک سلسلے کا نصاب کس نے دیا؟ حضور نے دیا ہوتا۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخفا کا ذکر حضور نے مجھے سکھایا۔ کس نے سکھایا ہے؟ ادھر کیا سکھایا، ادھر کیا سکھایا، دونوں میں فرق ہے، ادھر اوراد آ رہے، ادھر اخفا کا ذکر آ رہا ہے۔ اب چشت کا کمال کس میں پوشیدہ ہے؟ اخفا میں۔ اب ان میں جو سلطان الاذکار ہے وہ ہے کہ جس ذکر سے، جس لطیفے سے کسی کو کوئی نسبت حاصل ہو جائے اور اس کی نسبت کمال کو پہنچے، وہی اس کا سلطان الاذکار ہے، اسی سلسلے کا۔ سمجھ آ گئی؟ معشوم نہیں غلط کیا چاو والے صحیح دے سر خبر ٹھیک ہے۔ تو جس سلسلے کا جو ذکر ہے، اور اسی طرح آپ کے کسی کو نسبت حاصل ہوگی، الگ ہوگی، ہر آدمی کی نسبت جدا ہے، ہر آدمی کا اصول ہے۔ چھوڑو اس کو، ضرورت علوم علم جدا ہے۔ تواشدہ سوکھ دے چاو والو دے کم الکو والو دے تر آواز کا سوکھ دے آو پہ جندلے نے اصول علم جدا ہے کسی کی۔ اب ہمارے ہاں آتے حواس خمسہ، یعنی عقائد میں کیا لکھا ہے؟ امام نے معرفت ہے جس کو نفس سے علوم حاصل ہو، یعنی لطیفہ نفس یا نفس سے علوم حاصل ہو، وہ عارف نفس ہے۔ یہاں تو معرفت نفس ہے ہی نہیں۔ اب آپ ایک کہتے ہیں جی علامہ تفتزانی کی تعریفیں پڑھتے ہو، چلو آج ایک صوفی کی بھی تعریف پڑھ۔ علامہ تفتزانی نے اس کے بارے میں کہ معرفت نفس کیا ہے، ما لہا و ما علیہ، کہتے ہیں جی روح المال جسم یا روح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معرفت نفس کی علامت میں سے نہیں ہے، یہ حیات اور ممات کے لیے کیا ہے؟ روح المال جسم کا تعلق کس سے ہے؟ حیات اور
معرفت نفس سے نہیں ہے، روح المال جسم۔ اب اگر ایک جگہ روح ہے تو یہ بھی احکام سے خالی ہے، اور ایک جگہ اگر جسم تو ان پر حکم لاگو نہیں ہوتا۔ تم تو بڑے اچھل رہے ہوتے، اس سے ثابت ہوئے صوفی نشتہ۔ تم پڑھتے رہو اس کی تشریحات۔ یہ امام کے اب شاگرد نور زمان فیض نورانی حاصل اب میں بتا رہا ہوں، تم لوگوں کو حاصل نہیں میں بتا رہا ہوں، میرے غلط ہے دلیل۔ یا روح ہوگی تو حکم نہیں، یا جسم ہوگا تو حکم نہیں، مردے پہ احکام توڑیے۔ جب روح المال جسم ہوگا تو تب۔ یہ حیات اور ممات کی دلیل ہے، معرفت نفس کی نہیں ہے۔ اس میں عموم ہے، کیا ہے؟ اور ادھر کیا ہے؟ خصوص ہے۔ وہ فقیہ النفس ہوتا ہے جو امام نے فرمایا۔ اب کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کون سا نفس پہ کون سا حکم لاگو ہوتا ہے، اور انسان کے اپنے نفس کے مدارج کیا ہے؟ جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ اور نفس کی برکت سے جب اس کو اللہ براہ راست سکھانا شروع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فقیہ النفس، کیونکہ نفس مطمئنہ سے خطاب کیا اللہ نے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب نبی کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ولی کا بنتا ہے، لیکن ولی کے اور نبی کے نفس مطمئنہ میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ نبی کا نفس مطمئنہ معصوم ہے عن الخطا، ولی کا معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ولی کا بھی معصوم عن الخطا ہے، یہ گمراہ ہو جائے گا۔ نبی کے سارے علم قطعیات میں سے ہے اور ولی کے ظنیات میں سے ہے، کیونکہ ولی کا الہام یہ ظنی ہے اور نبی پر وحی ہوتی ہے وہ قطعی ہے۔ یہ فرق ہے، اچھا یہ عقیدے یاد رکھو۔ اب نفس کی 3 حالتیں لکھی گئی ہے قرآن سے، باقی اس کی صفات ہے جو کہتے ہیں 5 نفوس ہے، جو یہیں سے تمہارا پتہ چلتا ہے کہ تمہارے 5-6 نفوس نہیں ہوتے، نفس 3 ہے۔ اس کی حالت ہے امارہ، اس کی صفت کیا لکھی ہے؟ گناہوں میں ابھارتا ہے۔ لوامہ جو نادم ہوتا ہے۔ مطمئنہ، اب یہ نفس جو مطمئنہ ہوتا ہے یہ ملقیہ ملہمہ، یہ ملقیہ اور ملہمہ جو ہوتا ہے یہی فقیہ النفس ہوتا ہے، لیکن یہ ہر کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ میں تعریف بتا رہا ہوں، کہتے ہیں مجھے الہام ہو رہا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ نفس پر الہام کیا ہوتا ہے، یہ نہیں بتاؤں گا، یہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ پھر تم ڈرامے باز بن جاؤ گے، دعوے کرو گے۔ لہٰذا اس کو چھپا دیا، جو اس کا عارف ہوگا اللہ اس پہ کھول دے گا، جو نہیں ہوگا ادھر ادھر کی چھلانگیں لگائے گا، یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ لیکن صرف وضاحت دے رہا ہوں، فقیہ النفس اس کو کہتے ہیں۔ اب آگے سمجھ، تو یہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تم کہتے ہو کہ یہ اس کی تعریف ٹھیک کمزور ہے، توضیح میں پڑھو یا تلوی میں پڑھو۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ فقیہ النفس ہے۔ اب فقیہ النفس کون ہوتا ہے؟ وہ مدرسے میں نہیں بنتا، وہ چلہ کشی اور تصوف میں بنتا ہے، جس کو براہ راست اللہ علوم دیتا ہے، کیونکہ قرب کس میں ہے؟ ذکر میں۔ یہ کسب میں ہے اور وہب میں، یہی چیز ہوتی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔